مشکات الآثار حدیث نمبر 116 عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ ہاں وعلیکم السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھائی چل رہی ہے ابھی آن لائن ویڈیو بنے نا آن لائن ویڈیوز کی 12 بجے کے لیے کہہ دیے دیکھو مشکات الآثار حدیث نمبر 116 عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجیران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب۔ دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ حضرت جابر کا پورا بیان آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور یہ کہہ کر کے شہید ہوئے تھے کہ جابر میں تمہارے لیے 9 بہنیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 9 بہنیں جن میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، 6 باقی تھیں، اور یہودیوں کا کچھ قرضہ ہے وہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تول کر کے ان کا قرضہ ادا کیا تھا، ورنہ ادا نہیں ہو پا رہا تھا، کم تھا مال۔ یہ پورے واقعے بیان ہو چکے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، الجیران ثلاثۃ، کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پڑوس میں رہنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فجار اللہ ثلاثۃ حقوق، اور ان کے 3 حق ہوتے ہیں۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے پڑوسی کے 3 حقوق ہوا کرتے ہیں۔ اور وہ 3 حقوق کس طرح سے ہیں دیکھیں آپ۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے کہ جس کے ہمارے اوپر 3 حق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کے ہمارے اوپر 2 حق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ہمارے اوپر صرف 1 حق ہے۔ دیکھیے جس کے پڑوسی 3 طرح کے ہیں، ان میں سے ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہوا کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان رشتہ دار ہے جو پڑوس میں رہتا ہو۔ وہ مسلمان رشتہ دار جو پڑوس میں رہتا ہو۔ اب 3 حق ہو گئے، ایک تو پڑوس کا حق ہو گیا، دوسرا رشتہ داری کا ہو گیا، تیسرا اسلام کا ہو گیا۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے اور پڑوسی بھی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو ایک اسلام کا حق ہو گیا، ایک پڑوس کا ہو گیا، اور وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، تو تیسرا والا حق نہیں ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کا صرف 1 حق ہے، پڑوس کا حق، نہ وہ جو ہے رشتہ دار ہے، نہ ہی وہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ تو یہ 3 طرح کے پڑوسی ہیں، دیکھیں آپ۔ فرماتے ہیں الجیران ثلاثۃ، کے پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ فجار اللہ ثلاثۃ حقوق، ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کے 3 حق ہیں۔ حق الجواری، پہلا حق پڑوس کا حق، وحق القرابتی، اور دوسرا حق رشتہ داری کا حق، وحق الاسلامی، اور تیسرا حق اسلام کا حق۔ تو یہ آپ کا وہ مسلمان رشتہ دار پڑوسی ہے۔ اب دیکھو جب ہم نے مسلمان کہا تو حق اسلام آ گیا، جب رشتہ دار کہا تو حق قرابت آ گئی،
اور جب پڑوسی کا تو حق جوار آ گیا، تو اس لیے کہیں گے وہ مسلمان پڑوسی جو رشتہ دار ہو، یہ تینوں حق آ گئے۔ وجار اللہ حقانی، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کے صرف دو حق ہیں۔ اب دو حق کیا، اس میں سے رشتہ داری والا حق جو ہے وہ آپ ہٹا دو، حق الجواری و حق الاسلامی، اور پڑوس کا حق اور اسلام کا حق۔ پڑوسی کا حق یعنی پڑوس کا حق اور اسلام کا حق، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے لیکن دو حقوق اس کے ہیں۔ وجار اللہ حق، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا صرف ایک ہی حق ہے، اور وہ حق الجواری، جوار یعنی پڑوس کا حق ہے، وہ ایک ہی حق ہے، تو بس وہ ہمارا پڑوسی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ وہ اسلام پر ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْمُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہ مشرک ہے اہل کتاب میں سے، لیکن بحیثیت پڑوس ہونے کے ہمیں سبھی کا دھیان رکھنا ہے۔ بحیثیت پڑوس ہونے کے وہ الگ بات ہے کہ جس کے تین حق ہیں تو تینوں نبھانے ہیں، جس کے دو حق ہیں دونوں نبھانے ہیں، جس کا ایک ہے کہ وہ بھی اس کا ادا کرنا ہے۔ پڑوس کا اصل میں بڑا زبردست معاملہ ہے۔ اگر پاس پڑوس والے پڑوس والوں کو دکھ تکلیف دینا بند کر دیں تو ایسا معاشرہ کریٹ ہو جائے گا، ایسا معاشرہ بن کر کے سامنے آ جائے گا کہ آپ دیکھیں ہر انسان یہ محسوس کرے گا کہ بھی ہمیں کوئی دقت پریشانی نہیں ہے، حالانکہ پاس پڑوس کی پریشانی اس قدر بڑی ہوا کرتی ہے کہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر سارے لوگ دیندار ہیں، ایک بے دین ہے، اب وہ ایک بے دین جو ہے جب ڈی جے، مطلب یہ ہے کہ وہ بجائے گا، ڈی جے بجائے گا تو کیا ایک کو تھوڑی آواز آئے گی، دینداروں کو بھی آئے گی، تو اس ایک کی وجہ سے سارا فتنہ فساد ہوگا۔ اس لیے کہیں گھر لینا ہو یا کہیں رہنا ہو تو پڑوس کو دیکھ کر کے لینا چاہیے اور پڑوس کو سمجھ کر کے لینا چاہیے۔ یہ گھر لینے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ کسی جگہ آپ کو رہنا ہے، کسی جگہ آپ کو گھر لینا ہے تو پہلے اس کے آس پڑوس کے لوگوں کو جان لیں اور تحقیق کر لیں کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ جو بدتمیز ہیں لوگ، جن کے ہاں پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں بے پردگی کے حساب سے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، ذہنی اعتبار سے خراب ہیں، یا وہ ڈھول ڈھماکے کا بہت لمبا چوڑا حساب بنایا ہوا ہے۔ ہر گھر میں جو ہے ڈھول ہیں، ہر گھر کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ڈی جے لگا رکھے ہیں، ٹیپ ریکارڈر لگا رکھے ہیں۔ ایسے محلے سے دور رہنا چاہیے، کب اللہ کا عذاب آ جائے کچھ نہیں معلوم۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ اس طرح کے لوگ نہ نمازی ہوتے ہیں، نہ جماعتی ہوتے ہیں، نہ خانقاہی ہوتے ہیں، نہ مدرسے والے ہوتے ہیں، کسی طرح کے بھی دین کے معاملے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ دیکھیے تو سمجھ میں آ گئی یہ حدیث؟ جلدی بتائیں، آگے بڑھیں گے پھر۔ تین طرح کے پڑوسی، پہلے یوں کہیں گے کہ تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں، اور تین قسموں میں پہلی قسم وہ جس کے تین حق ہیں، پڑوس کا حق، رشتہ داری کا حق، اسلام کا حق۔ دوسرا وہ پڑوسی کہ جس کے دو ہی حق ہیں، پڑوس کا حق اور اسلام کا حق۔ اور تیسرا وہ پڑوسی ہے کہ جس کا صرف پڑوس ہونے کا حق ہے اور وہ اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائیوں میں سے مشرک ہے۔ عن مجاہد رحمہ اللہ تعالی، حضرت مجاہد سے روایت ہے، ان عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، ذبحت لہ شاۃ فی اہلہ، ذبح کی گئی ان کے لیے ان کے اہل و عیال میں، ان کے گھر والوں میں ایک بکری۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک بکری ذبح کر دی گئی ان کے گھر والوں میں۔ فلما جاء، پس جب وہ آئے گھر پر، قال اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، آ کر کے کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمرو، کیا تم نے ہمارے پڑوسی یہودی کو ہدیہ دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ دو مرتبہ کہا، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے
पड़ोसी में यहूद रहते हैं उनको हदिया दिया कि नहीं दिया, यानी ये नहीं कहा कि भाई ये तो गैर मुस्लिम है इनको क्या देंगे, नहीं, उनको भी हदिया दो। एक हक तो उनका है, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये वाला हक नहीं है, वो इस्लाम पर नहीं, ये वाला हक नहीं है, लेकिन पड़ोस का हक तो है। पड़ोसी का हक निभाने के लिए हजरत ने फरमाया कि तुम्हें हदिया देना चाहिए था। ये है जी। عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ، ساتھیوں میں بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہترین ہے۔ ساتھی آپس میں رہ رہے ہیں، 10 ساتھی ہیں، 20 ساتھی ہیں، ان میں سے کون سب سے اچھا ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ سب سے اچھا ہے جو اپنے دوسرے ساتھی کے لیے اچھا ہے۔ اب دوسرے ساتھی کو جو دکھ تکلیف دیتا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ اچھا کس طرح سے ہو سکتا، اور اس کا پتہ کہاں رہتا ہے؟ اس کا پتہ چند جگہوں پر آپ کو دیکھنے میں مل جائے گا۔ مثال کے طور پر جماعت میں گئے، اب چند ساتھی اکٹھے ہو گئے، تو ان میں جو بہترین ہے اپنے ساتھی کے لیے، دین سکھاتا بھی ہے، اچھے سے بولتا ہے، پیار سے بولتا ہے، ساری کی ساری چیزیں اچھی ہیں، تو کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگ ہیں یا پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ بھی ساتھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو آپس میں جو ساتھی ہیں، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، لیڈیز کی مطلب ساتھی ہے اور جینٹس کا ساتھی ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اگر خیر خواہ ہیں تو اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ جیسے آپ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی ساری ہیں آپ لوگ وہاں، تو آپ میں بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہوگی جو اپنے دوسری ساتھی کے لیے زیادہ اچھی ہوگی، اس کو دکھ تکلیف نہیں دیتی ہوگی، اور اگر ایک دوسرے کو دکھ تکلیف دے رہے ہو تو پھر وہ اللہ کے نزدیک بہتر نہیں ہے۔ یہ آپ کو بہت جگہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ٹرین کے اندر، بس کے اندر، چونکہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو ساتھی ہی ہیں، وہاں پر بھی اپنے آس پڑوس میں جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے خیر خواہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ سیٹ پر اپنا سامان رکھ دیا، ایک سیٹ پر بیٹھ گئے، حالانکہ وہ سیٹ بیٹھنے کے لیے ہے، سامان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ہوا کرتی ہیں بہت زیادہ، ٹرینوں میں، بسوں میں، گاڑیوں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مستورات کا بیان ہوا، کہیں تو مستورات اکٹھا ہو جائیں گی، تو ان میں بھی آس پاس میں جو بیٹھی ہیں ان میں بہتر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے پاس میں بیٹھنے والی کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ اسے چڑھا رہی ہے، چڑ رہی ہے اور اس کی طرف نگاہیں غلط طریقے سے اٹھا رہی ہے تو اللہ کے نزدیک یہ عورت اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ آپ کو لوکل سی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، لوکل والی مثالیں ہیں یہ، اور لوکل میں کام آتی بھی ہے بہت زیادہ یہ مثالیں۔ دیکھیے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ، کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے کہ جو اپنے ساتھی کے لیے بہترین ہو۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، اور بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہو۔ پڑوسی کے حق میں بہتر ہے، ضرورت میں اس کے کام آ جاتا ہے، اگر اس کے پاس اللہ نے دیا ہے اور پڑوسی کو قرض کی حاجت ہے، اس نے مانگا تو دے دیا، اور پڑوسی بھی اس طرح کا ہو جو قرض کو واپس کرنے کی کوشش کرتا ہو، یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے قرض اٹھا رکھا ہے سب جگہ سے اور دینے کا نام نہیں لے رہا ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ اگر تم سے ہیلپ مانگے تو ہیلپ کرو، اور اگر تم سے قرض مانگے تو قرض دو اگر تم اس لائق ہو۔ اگر اس کے یہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے، جنازے میں جاؤ، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور اسی طریقے سے اگر وہ مالدار نہیں ہے تو تھوڑا سا گوشت اس کے لیے بھی لے آؤ۔ نہیں لا سکتے ہو تو اپنے ہی
खाने में एक प्याला पानी बढ़ा करके शोरबा बढ़ा लो और वही प्याला बढ़ा हुआ जो है उधर भेज दो। ये है जी। खैरुल जीरानी इन्नल्लाहि खैरुहुम लिजारिही, बेहतरीन पड़ोसी अल्लाह के नजदीक वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन हो। वक़द मर्रा अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, और तहकीक के ये हदीस हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से पीछे गुजर चुकी है। क्या गुजरी है? क़ाला, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया, यक़ूलु लैसल मुमिनु लज़ी यशबअु, कि वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, वो मोमिन हो नहीं सकता कि जो पेट भर कर खाता हो। वजारुहु जाइउन, इस हाल में कि उसका पड़ोसी भूखा हो। ये भर पेट मार रहा है और पड़ोसी भूखा है, और इसे मालूम भी है कि उसके बच्चों ने खाना नहीं खाया और ये ऐसे ऊपर तक आट करके खा रहा है। फरमाया कि ये मोमिन नहीं है। उलमा फरमाते हैं मोमिन नहीं होने का मतलब कामिल ईमान वाला नहीं है। ईमान का कमाल होता है इंसान के अंदर, वो कमाल ईमान ही उसको अमाल पर उभारता है, और कमाल ईमान की वजह से इंसान चलता है, और कमाल ईमान की वजह से ही सारे मामलात हल हुआ करते हैं। कहते हैं कि ये कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता। वजह बिल्कुल साफ है कि कामिल ईमान वाला खुद पेट भरे और पड़ोसी भूखा रहे, ऐसा नहीं होता। वो अपना पेट जो है भूखा रख सकता है, लेकिन पास पड़ोस वाले के यहाँ अगर वो लोग भूखे हैं तो जरूर भेजेगा। इसीलिए आप देखें ग़ज़वा खंदक के वक्त में जब हजरत जाबिर ने दावत की थी, तो हजरत जाबिर अपने घर आए, बीवी से कहा कि उस खाने को है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह के नबी मुझे देखे नहीं जा रहे भूख की वजह से। कहने लगी हाँ कुछ जो रखे हैं, और एक 4 साला 6 साला बकरी का जो है एक छोटा वाला पठिया कह देते हैं, क्या कहते हैं, बच्चा है, तो वो बहरहाल है, उसे आप ज़िबा कर लो, चंद लोगों के लिए हो जाएगा, काफी 2-4 लोगों के लिए, और मैं इतने जो पीस करके आटे का जुगाड़ करती हूँ। बहरहाल वो आटा वाटा करा, इन्होंने ज़िबा करके हंडिया में डाला और फौरन चले गए हुजूर के पास। या रसूल अल्लाह ऐसे ऐसे बात है, थोड़े से खाने का इंतजाम किया। हुजूर ने फरमाया कितना खाना है? कि ऐसे ऐसे एक बकरी का बच्चा था छोटा, और ऐसे ऐसे थोड़े से जो हैं, आप हो जाएं और 2-4 लोग और हो जाएं, आपके साथ दो लोग हो जाएं। हुजूर ने ऐलान कर दिया, हाँ भाई चलो जाबिर के यहाँ दावत है, जाबिर के यहाँ दावत है। जब ये दावत की आवाज लगी तो हजरत जाबिर भी चौंक गए। हुजूर ने फरमाया घबराने की बात नहीं, जाओ मुझसे पहले तुम पहुंचो और घर में कह देना कि एक रोटी बनाने वाली एक और ले लो, 2 हो जाओ रोटी पकाने वाली, और आटा जब तक न गूंदे जब तक मैं ना आ जाऊं। आटे की रोटी जब तक ना बनाए, गूंद तो लिया था उन्होंने, रोटी तब तक ना पकाएं जब तक कि मैं ना आ जाऊं। सालन ना उतारे, मैं अपने हाथों से सालन उतारूंगा, कोई कुछ ना करे, मैं आ रहा हूं। अब 1000 सहाबा को लेकर चले हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कितने लोगों का खाना था? 2-4 लोगों का। 1000 लोगों को लेकर चले, और ले जाने के बाद हजरत जाबिर आगे आगे पहुंच गए, और हुजूर उन साथियों से आगे आगे, और वो 1000 साथी पीछे पीछे। अब हजरत जाबिर ने अपनी बीवी से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा को लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, अच्छा तुमसे मैंने कहा नहीं था? तुमने क्यों कहा ऐसे हुजूर से कि तुम 1000 के? मैंने नहीं कहा, मैंने तो हुजूर को बताया था कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बकरी का बच्चा, ऐसे ऐसे थोड़े से जो है 2-4 लोगों का, मैंने जैसे जैसे आपने बताया था वैसे ही कहा मैंने। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि जैसे मैं आऊंगा तब ये काम शुरू होगा, इसलिए एक खाना पकाने वाली, रोटी पकाने वाली पास पड़ोस में से और ले लेना, और मैं आ रहा हूँ सहाबा को लेकर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर ने कहा भाई भीड़ मत लगाओ, अभी एक साइड जरा बाहर खड़े हो जाओ, यहाँ पर धीरे धीरे आओ। अब धीरे धीरे लोग आते रहे, रोटी पकती रही, और रोटी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त उतारते रहे, रखते रहे, और कपड़ा ढांप रखा था आटे पर भी और सालन पर भी। बस निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे, हत्ता कि 1000 लोगों ने भर पेट खाना खा लिया।
ادھر بھرپیٹ کھانا کھایا ہے اور کھانا ایسے کیسے رکھا ہے, آٹا بھی ایسے کیسے رکھا ہے, سب حیران. کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایک کام کرو, اب آپ لوگ کھا لو, جابر کے گھر والوں آپ لوگ کھانا کھاؤ اور پھر اپنے آس پڑوس والوں کو بھی کھلاؤ. حضور نے یہ الفاظ ساتھ ساتھ میں کہے کہ کھانا خود بھی کھا لو, اور دیکھو آج کل فاقہ ہے گھروں کے اندر, تو آس پڑوس والوں کا دھیان رکھتے ہوئے لہٰذا آس پڑوس میں بھی دے دو. تو پھر وہاں پر بھی دے دیا گیا. یہ ہے جی کہنے کا مطلب. دیکھیے عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اذا طبخت مرقتا, جب تم شوربہ پکاؤ, مرقتن, مرقہ کے معنی شوربہ, شوربہ لفظ صحیح یہی ہے. سروا, سروا کہتے ہیں ہمارے ہاں, ذرا سروا کر دیو, سروا صحیح لفظ نہیں ہے, دیسی لفظ ہے. شوربہ اردو لفظ ہے, تو آپ چونکہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو لہذا آپ کے الفاظ تو عالموں والے ہونے چاہیے. شوربہ نہیں, شوربہ. اذا طبخت مرقتا, جب تم شوربہ پکاؤ, فاکثر ماءھا, تو پانی کو تھوڑا سا زیادہ کر دو, پانی زیادہ کر دو, اس میں کیا دقت ہے؟ بھئی آپ کو ایک پیالہ بھیجنا ہے تو ایک پیالہ پانی ہی اس کے اندر بڑھا دو, وہ آٹومیٹک اتنا ہو جائے گا. آپ کو یہ کہے کہ صاحب میں تو شوربے کا نہیں کھاتی, میں تو بھنا ہوا کھاؤں گی, چلو جی کھا لو بھنا ہوا, کون منع کر رہا ہے, تو اسی حساب سے لے آؤ. اب آپ کہو کہ صاحب ہم تو بنا ہوا کھائیں گے اور ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم جو آس پڑوس میں بھیجیں, تو ایک کام کر لینا, روایت یہ کہتی ہے اپنے ہنڈیا کے خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو اس طریقے سے بناؤ انڈر گراؤنڈ ہو کر کے کہ اس کی خوشبو آس پڑوس میں نہ جائے, اس کی بوٹی آپ کے جو ہے گھر کے جو بالک بچے آپ کے بھائی وغیرہ ہیں, یہ ان کے ہاتھ میں بوٹی دے کر کے باہر نہ بھیجو کہ صاحب وہ جو آس پڑوس میں غریب بچے ان کے سامنے وہ بوٹیاں کھینچ کھینچ کر کھا رہے ہیں اور وہ بیچارے بالک بچے دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, چپکے سے کھلا لو اندر میں. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی پھل لاؤ تو اللہ نے وسعت دی ہے تو پڑوس والوں کے لیے بھی لاؤ, نہیں ہے وسعت تو چپکے سے لاؤ, چھپا کر کے لاؤ, اور چھپا کر کے لا کے اندر ہی کھاؤ. یہ تھوڑی نہ کہ چھپا کر کے لائے اور بالک بچوں کے ہاتھ میں کاٹ کاٹ کر کے سیب دے دیا, اور وہ چاروں بچے, تینوں بچے یا بھائی, 3 بھائی 2 بھائی, وہ سارے کے سارے جو ہے گھومنے کے لیے نکل گئے لے کر کے سیب, اور دکھا دکھا کے کھا رہے آس پاس, دیکھو سیب لائیں ابو, دیکھو اماں نے دیا. تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے, انہیں چپکے سے کھلاؤ. یا پھر ایسا ہو کہ سارے گھر ٹھیک ٹھاک ہیں, یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے گھر خوشحال ہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں اپنا, تم بھی کھا رہے ہیں اپنا, تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے, حضور نے ارشاد فرمایا جب تم شوربہ پکاؤ تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر زیادہ کر لو. وتعاہد جیرانک, اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت, اما فرماتی ہیں, اما عائشہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان لی جارین, بے شک میرے تو 2 پڑوسی ہیں. فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي, میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ قَالَ إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا بَابًا, حضور نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو. دیکھیں پڑوس تو 40 گھر ہوتے ہیں, چاروں طرف 40 گھر, 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر. دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مسجد میں جس محلے کے لوگ مسجد میں سارے اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں, تو اس مسجد کے سارے نمازی پڑوسی ہوا کرتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے اتنے سارے پاس پڑوس والوں کو اگر دھیان رکھیں گے تو اپنا ہی دھیان رکھنا مشکل ہو جائے گا, اتنے سارا کہاں سے لائیں گے. تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ جی میرے آس پاس میں دو ہیں, 2 گھر ہیں, لہذا میں کس کو دوں, کون زیادہ مستحق ہے؟ حضور نے فرمایا جس کا گیٹ تمہارے گیٹ سے زیادہ قریب ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے. اب یہ قریبی ہو گیا پڑوسی, اور میں نے ابھی روایت میں جو اوپر آیت کے اندر آیا تھا وہ صاحبی
بالجنبی سے پہلے آتا والجارل جنوب، جو قریب کا پڑوسی اور دور کا پڑوسی. تو دور کا پڑوسی یہ ہے کہ جس کا گیٹ تمہارے قریب ہے وہ تو ہو گیا قریبی پڑوسی، اور جس کا گیٹ تمہارے گیٹ کے قریب نہیں تھوڑا سا دور ہے تو وہ دور کا پڑوسی ہو گیا. خیال سب کا رکھنا ہے، لیکن جو آس پاس والا ہے اس کا حق بہت زیادہ ہے. سمجھ گئے؟ بس اتنا ہی رہنے دو، اسے یاد کر لو. حدیث نمبر 117 منٹ جاؤ. عن مجاہدین، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، ان عبداللہ ابن عمرو، بے شک عبداللہ ابن عمر، ذبح لہ شاتن، عبداللہ ابن عمر کی ذبح کی گئی بکری فی اہلہ، ان کے گھر میں، یعنی گھر والوں نے عبداللہ ابن عمر کی جو بکری تھی اس کو ذبح کر لیا. فلما جاء، جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، قالا تو کہنے لگے، اہدیتم، کیا تم نے ہدیہ دے دیا ہے، لجارنا الیہودی، ہمارے یہودی پڑوسیوں کو. اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہدیہ دے دیا ہے ہمارے پڑوسی یہودیوں کو. دو بار فرمایا. یہ ہے جی. بس دیکھیے بخاری شریف کتاب الفتن حدیث نمبر 7276. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعته حذيفة يقول، حضرت زید ابن وہب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سے حضور نے حدیث بیان کی، ان الامانت نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال، بے شک امانت اتری تھی آسمان سے لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں. ونزل القرآن، اور قرآن کریم نازل ہوا، فقرأوا القرآن، اور انہوں نے قرآن کو پڑھا، وعلموا من السنتی، اور سنت کو سیکھا. دیکھو ہر جگہ اس میں یہ کتاب الاعتصام چل رہا ہے نا، کتاب الاعتصام، کتاب الفتن تو پورا ہو گیا، یہ کتاب الاعتصام ہے. کتاب الاعتصام میں ہر جگہ آپ دیکھیں لفظ سنت کا ذکر آئے گا، کیونکہ باب الاعتصام بالکتاب والسنت، قرآن اور سنت ہر جگہ یہی دیکھنا آپ کو روایتوں کے اندر. باقی وہ واقعات وغیرہ یہ ساری چیزیں تو الگ ہیں، لیکن بہرحال دیکھنا یہی ہے کہ قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت. باب الاعتصام بالکتاب والسنت، اس باب سے مطابقت انہی الفاظ سے ہوگی کہ جہاں لفظ قرآن آئے گا یا لفظ سنت استعمال ہوگا. تو یہ دیکھتے رہنا. بس یہ روایت اب سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر امانت کو اتارا گیا تھا، اس کے بعد میں پھر وہ بے ایمان ہو گئے، امانت داری سے خیانت داری میں آ گئے، اور خیانت داری کے اندر رات میں سوئے، سونے کے بعد امانت ان کے دلوں سے نکال لی گئی، اور امانت نکالنے کے بعد دھبا سا رہ گیا، پھر جو ہے اس کا نشان سا رہ گیا، پھر وہ ختم ہو گئی. گویا کا مطلب یہ ہے پھر یہ ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک امانت دار شخص ہے. یہ روایت آپ نے پڑھی ہے پیچھے کہ فلاں علاقے میں ایک امانت دار شخص ہے، بہت ایمان ہے، حالانکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، امانت داری اس کی پکی ہے. تو چند لوگ رہ جائیں گے، امانت والے چند لوگ رہ جائیں گے، دھیرے دھیرے خیانت دار زیادہ ہوں گے، خائن زیادہ ہوں گے، اور امین اور امانت دار کم ہوں گے. اور آج کل یہ بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس ذرا سی کوئی چیز رکھ دو تو خیانت کرنے میں سب سے آگے، پیچھے ہوتے ہی نہیں. کوئی بھی ہلکی سے ہلکی چیز رکھ دو تو خیانت کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں. اور ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. مجھے یاد آتا ہے عربی اول کے اندر ہمارا ایک ساتھی تھا، عربی اول. یہ باتیں اس لیے ہم لوگ بیان کر دیتے ہیں بطور اس لیے نہیں کہ گھمنڈ تکبر یا بطور فخر کے، لیکن یہ ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنے سے کچھ نہ کچھ نصیحت یہ ہے کہ ہو جاتی ہے. عربی اول کا ساتھی تھا، اس نے کچھ سامان رکھ دیا، معمولی سا سامان تھا، وہ میرے پاس رکھ دیا یا رہ گیا اس کا
اس میں سیاہی تھی، ایک پین تھا، وہ شیشی جو ہوتی ہے سیاہی والی، اور ایک پین تھا، ایک اخبار کی جو کٹنگ ہوتی ہے اخبار کی، اس میں کچھ بیان لکھا ہوا تھا، اردو کا اخبار تھا ایک، وہ تھا۔ اس طرح کی معمولی سی چیز جس کو آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں زیادہ حیثیت داری کی نہیں ہے، لیکن اس نے میرے پاس رکھ دی۔ اتفاق کی بات وہ مدرسہ چھوڑ کر کسی اور مدرسے میں پہنچ گیا اگلے سال سے، میں وہیں پڑھتا رہا نگینہ میں، اور پڑھتے 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 3 سال گزر گئے، 4 کے لگ بھگ ہو گئے سال، وہ اس کا آنا جو ہے ہوا ہی نہیں۔ وہ سامان میں 4 سال تک سنبھال کے رکھتا رہا، حالانکہ کوئی ویسی چیز نہیں تھی، لیکن بہرحال جس کا ہے۔ ایک بار میرا جانا ادھر ہی ہو گیا تو میں وہ سامان اٹھا کر کے سارا اس کے لے کے گیا، وہ بھی چوک گیا کہ بھئی یہ کیا، میں نے بھی تم نے رکھا تھا، ہو گئے 3-4 سال اسے رکھ کے اسے پکڑو اپنے سامان کو۔ کہنے لگے یار تم اسے استعمال ہی کر لیتے، میں کچھ کیا تھوڑا، میں تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو امانت ہے وہ امانت ہے۔ اس طرح سے وہ سامان اس تک پہنچا۔ ایسے بہت سے واقعے ہیں ہمارے ساتھ ہوئے ہوئے۔ تو امانت داری تھوڑا سا انسان کو رکھنی چاہیے، معمولی نہ سمجھیں، کوئی چیز اگر کسی نے رکھ دی ہے اسے استعمال نہیں کر سکتے، امانت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس میں چند مسئلے مسائل سنیں آپ۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی سے قرض لیا، 5 لاکھ روپے لے لیے قرض، 5 لاکھ روپے قرض لیے اور بطور امانت کے اور ضمانت کے اپنا گھر رکھ دیا، گروی رکھ دیا اپنا گھر، کہ لو بھی ہمارا گھر گروی رکھ لو، اگر ہم نہیں دے پائیں 1 سال 2 ٹائم فکس کیا جائے گا تو آپ اس گھر کو بیچ کر کے اپنا قرضہ لے سکتے ہو۔ تو یہ جو گھر رکھا ہے نا یہ امانت ہے، یہ گھر جو رکھا ہے اس کے پاس یہ امانت ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امانت کو استعمال نہیں کر سکتے ورنہ خیانت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے کسی کو قرضہ دے دیا، گھر جو ہے گروی رکھ دیا، یعنی امانت پر رکھ دیا، اب وہ اس گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ٹوٹی استعمال کر رہا ہے، اس کا کچن استعمال کر رہا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم استعمال کر رہا ہے، اسے استعمال کر رہا ہے 2 سال 1 سال تک، جب تک جو ہے میرے پیسے نہیں آئیں گے تب تک میں اس میں رہوں گا۔ لہذا یہ امانت میں خیانت تو ہے ہی، پلس یہ کہ بیاج اور سود بھی ہے۔ وہ کیسے؟ 5 لاکھ روپے لیا قرض، 1 سال کا ٹائم رکھا، اب 1 سال کے بعد جب واپس کے جائیں گے تو 5 لاکھ ہوں گے، تو 5 لاکھ تو یہ دے دیا۔ اب یہ 1 سال جو اس مکان میں رہا ہے، اگر 5,000 روپے ماہانہ کے حساب سے کرایہ مان لیا جائے تو 5 دہی جو ہے 50 اور 5 دونی 10، یعنی 60,000 روپے 1 سال کا بیاج لے لیا اس نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ وہ جو کرایہ 1 سال کا بیٹھا 5,000 کے حساب سے وہ 60,000 بیٹھا، تو 5 لاکھ یہ دے دیے اور 60,000 روپے کرایہ کے حساب سے اس نے نہیں دیے، اور امانت میں خیانت بھی کی اور بیاج بھی لے لیا 60,000 روپے کا۔ یہ ہر طرح سے حرام ہے۔ یہ آج کل دہلی وغیرہ کے علاقوں میں، دہلی کیا شہروں میں یہ بہت آج کل معاملہ ہے، یہ آج کل یہ کئی طرح سے ہو رہا ہے، یہ بھی ایک شکل ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی آپ سے قرضہ لے اور قرضہ لینے میں مان لیجئے 50 روپے، میں آپ کے حساب سے بتاؤں، آپ کی حیثیت کے حساب سے کروں بات، لاکھوں کی بات چھوڑو، 50 روپے لے لیے، آس پڑوس میں جو بیٹھی ہے اس سے 50 روپے لے لیے، اس نے کہا کہ کیا پتا تو میرے 50 روپے دے نہ دے، تو ہاتھ میں جو ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اسے، برسلیٹ یا بریسلیٹ کچھ ہوتا ہے، وہ دے دیا، 50 روپے کا تھا وہ، کہ لو یہ جو ہے گروی رکھ لو، یہ اپنے پاس رکھ لو، جب میں تمہارے 50 روپے واپس دے دوں تو میرا بریسلیٹ میرا مجھے واپس دے دینا۔ ٹھیک ہے جی، ڈیل ہو گئی طے۔ اب ڈیل کرنے کے بعد 50 روپے لے کے آپ نہ رکھے، بریسلیٹ اسے دے دیا۔ اب اس نے کیا کیا، بریسلیٹ لے کر کے اپنے ہاتھ میں ڈال لیا، استعمال کر لیا۔ یہ امانت میں خیانت ہو گئی ہے، اور پلس یہ کہ بیاج بھی ہے، یہ سود بھی ہے۔ جتنا استعمال کیا جا رہا، چونکہ پیسے کے بدلے میں تو پیسہ دے دیا، جب بھی آپ دو گے جتنا بھی ٹائم رکھا ہے، تو 50 روپے کے بدلے میں 50 روپے دے دیے، پلس وہ استعمال کر لیا، تو یہ استعمال ہو گیا بیاج اور سود، لہذا یہ ڈبل حرام ہو گیا۔ امانت میں خیانت اور بیاج اور سود کا گناہ الگ سے۔
اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے آپ کے پاس، یا مان لیجئے اس لفظ قرضہ ہٹا دو بیچ میں سے، پاس پڑوس میں جو لڑکی بیٹھی ہے آپ نے اسے اٹھا کر کے سامان دیا کہ لو اپنے گھر میں جا کر کے رکھ دینا، اس سامان کو آپ جو ہے اپنے گھر میں رکھ دینا، میں جب کہوں گی جب اس سامان کو لا کر کے مجھے دے دینا. چلو جی وہ لے گئی اپنا، جا کر کے اس نے سنبھال کے رکھ دیا. اب 1 مہینے میں اس نے کہا کہ میں 1 مہینے میں اپنا سامان یہاں سے اٹھا لوں گی. آپ نے سوچا 1 مہینہ ہے، لو اسے استعمال ہی کر لو، لہذا استعمال شروع کر دیا. اب اسے تو نہیں معلوم ہے، وہ تو اپنے گھر ہے، 1 مہینہ استعمال کیا ہے، لہذا یہ امانت میں خیانت ہوئی. بیاج تو یہ ہوا نہیں، سود تو اس لیے نہیں ہوا کہ جو کہ اس میں لین دین جو پہلے والے مسئلے میں تھا قرض والا وہ تو ہے نہیں اس کے اندر، لیکن بہرحال امانت میں خیانت تو پکی ہو گئی ہے. تو یہ ہے جی بات. اب اس میں ہزاروں مسئلے ہیں، اپنے اعتبار سے فٹ کر لینا. امانت اور قرضے میں فرق ہے. مثال کے طور پر آپ نے تھوڑا سا وہ لے لو، تھوڑی سی کوئی مثال لے لو. راحیل کو کوئی ہے، آپ لوگوں میں تو کوئی نہیں ہے اس نام کی لڑکی، راحیل تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، نام نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں میں، ہم ایسی مثال دینا چاہتے ہیں کہ جو نام نہ ہو. راحیل نے زلیخا کو کوئی سامان دے دیا، راحیل نے زلیخا کو کوئی سامان دے دیا. اب وہ سامان ضائع ہو گیا. یہ دیکھیے آپ بات، میں آپ کو اس کی اور تھوڑی سی ڈیٹیل مثال دوں. راحیل نے 1000 روپے دے دیے زلیخا کو کہ آپ یہ رکھ لو اور جو ہے جب میں کہوں گی تو مجھے لا کر کے دے دینا. اب اس نے اپنے گھر لے گئی اور لے آ کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ ضائع ہو گئے، گم ہو گئے، کسی نے اٹھا لیے، کسی نے یا کچھ بھی کیا. بہرحال اب جب ٹائم آیا کہ لاؤ جی میرے جو ہے 1000 روپے دو، اب یہ گھر میں ڈھونڈ رہی، وہ ہے ہی نہیں وہاں پر، تو کیا کیا جائے گا؟ اسے 1000 روپے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا یا نہیں؟ تو مسئلہ ہے 2. نمبر 1 مسئلہ، جب اس نے اس پیسوں کو جا کر کے رکھا تھا تو کس جگہ رکھا، حفاظت کی جگہ رکھا یا بغیر حفاظت کی جگہ رکھا؟ حفاظت کی جگہ تو یہ کہ جیسے اپنے پیسوں کو چھپا چھپا کر کے رکھتی تھی، ایک دم لوک میں، تالے میں، یا چھپا کر کسی جگہ رکھتی تھی، اگر چھپانے کے باوجود، باقاعدہ حفاظت کرنے کے باوجود وہ پیسے غائب ہو گئے، تو اب اس کے اوپر کوئی ضمان والی بات نہیں ہے، کوئی ضمان ذمہ داری، یہ نہیں کہ صاحب 1000 روپے میں تو اس سے لوں گی چاہے جہاں سے دے، یہ نہیں کہا جائے گا. اب دوسرا مسئلہ، یہ لے گئی اور لے جا کر کے اس نے 1000 روپے کو ڈال دیا ایسے ہی گھر میں، الماری میں ڈال دیا ایسے ہی، سلیب پہ رکھ دیا ایسے ہی، وہ یوں کر کے ڈال دیے. لو جی اب ظاہر سی بات وہاں سے تو اٹھنی ہے، تو ایسی جگہ ڈالے جہاں سے نارملی کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، نارملی کوئی بھی لے جا سکتا ہے. اگر ایسی جگہ سے اٹھے تو گویا کہ حفاظت کی جگہ نہیں رکھے ہیں، یا ایسی حفاظت کی جگہ نہیں رکھے جہاں سے نہ اٹھ سکیں. اب اس کو 1000 روپے دینے ہی پڑیں گے، دینے ہی پڑیں گے، بات نہیں بن سکتی. اسے کہتے ہیں تعدی. تعدی کیا مطلب؟ کہ امانت رکھی تھی اور ایسی جگہ رکھی تھی جہاں سے چوری نہیں ہو سکتی، یا اپنے پیسے روپے بھی وہیں پر تھے رکھے ہوئے، تو امید یہ تھی کہ یہاں سے نہیں اٹھے گا، لیکن چور آ گیا کوئی بڑا والا، اس نے جہاں زیورات اٹھائے اور موٹی موٹی رقم اٹھائی اس نے یہ بھی اٹھا لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس پر کوئی ضمان اور ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ ڈالے کہ جہاں کوئی بچہ بھی اٹھا سکتا ہے، یا کسی ایسی جگہ ڈالے کہ نارملی کوئی ہاتھ بڑھائے کر اٹھا لے گا، اور وہاں سے اگر وہ پیسے ضائع ہو گئے، امانت ضائع ہو گئی، تو وہ 1000 روپے دینے ہی پڑیں گے، بات نہیں بنے گی چاہے جہاں سے لو. یہ ہے جی مسئلہ، یہ نہیں ہوگا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پر کسی نے امانت رکھی ہے، میں آپ کو اس کی ایک مطلب استاد اپنی مثال اس لیے دے دیتا ہے تاکہ بالغ بچوں کی سمجھ میں اچھے سے آ جائے. مثال کے طور پر 1 سال پہلے ایک صاحب نے میرے پاس 500 روپے رکھے تھے، 500 روپے رکھ دیے. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ایک پرچہ لیا، 500 روپے اس کے اندر رکھے پرچے میں، اور نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ ساری چیزیں
لکھ لکھا کر کے اپنا جہاں رکھنے کی جگہ ہے وہاں پر رکھ دیے. اگلا سال جب آیا تو ہم نے اسے بتایا بھی 1 سال ہو گیا آپ نے ہمارے پاس 500 روپے رکھے تھے. اسے یاد ہی نہیں ہے کہ جی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. میں نے یاد ہونا ہو دیکھو بالکل وہی نوٹ, وہی سیریل نمبر, وہی پیسہ جو آپ نے دیا تھا, نوٹ بھی چینج نہیں ہوا, وہی آپ اسے پکڑو تو بہت خوش ہوا. چلو اس سے خوش ہونے تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن یہ ایک مثال دی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کا خیال رکھیں. اگر کسی نے کوئی چیز دی ہے تو بیائی نہیں اس چیز کو رکھیں, اور بیائی نہیں کوشش یہ کریں کہ نوٹ اگر دیا کسی نے تو نوٹ بھی وہی رہے بالکل سیم ٹو سیم اگر امانت کے طور پر دیا ہے. ورنہ اب وہ روایت یاد کر لو آپ جس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے. اور 4 علامتیں آئی تھی, پھر میں نے آپ کو جو ہے 4 کی جگہ شاید آپ کو یا 4 والوں سوم والوں کو پتہ نہیں کس کو بتائی تھی, میں نے 10-12 علامتیں منافقین کی اور بتائی تھی. وہ 4 کا مطلب 4 ہی نہیں 4 بھی ہیں, یعنی 4 ایک روایت میں آ گئی, 3 ایک روایت میں آئی تھی, پھر 4 آ گئی. اس کے علاوہ باقی اور بھی کلام پاک حدیث سے جب اکٹھا کیا گیا تو 10 سے 12 منافقین کی علامتیں پائی گئیں. ان میں سے ایک علامت یہ تھی اذا اؤتمن خان, کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت ہی کرتا ہے, مال کو الٹا پلٹی کر دیتا ہے ادھر سے ادھر, اگرچہ نوٹ کے چینج کرنے کی گنجائش ہے. یہ آپ یاد رکھنا, نوٹ اگر چینج ہو رہا ہے کیونکہ نوٹ پہ کوئی اتنا بڑا دار و مدار نہیں ہوا کرتا, لیکن بہرحال اصولی بات یہی ہے, افضل بہتر یہی ہے کہ نوٹ بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. اسے بالکل کاغذ میں لپیٹ کر نام بائی نام لکھ کر کے باقاعدہ رکھو, اور وہی چیز دی جائے, استعمال بھی نہ ہو, چاہے جو ہو جائے اسے استعمال نہیں کرنا ہوتا. یہ تو ہو گیا تمہارا امانت کا مسئلہ. ایک ہوتا قرض. دیکھو قرض اگر کوئی لے گا تو استعمال کرنے کے لیے لے گا نا, رکھنے کے لیے تھوڑی لے گا. اگر کسی نے قرض لیا ہے تو وہ کہے گا صاحب مجھے تو قرض چاہیے 1 لاکھ 2 لاکھ 10,000 20,000 5,000 1,000, اس نے قرض لیا تو یہ امانت تھوڑی ہے, یہ قرضہ ہے. قرضہ تو استعمال کرنے ہی کے لیے لیتا ہے, لہذا قرض اگر کسی نے کسی سے لیا ہے تو وہ استعمال ہی کیا جائے گا, وہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی. کسی نے رکھنے کے لیے دیا ہے تو وہ امانت کہلاتی ہے, اور وہ چیز بھی ہو سکتی ہے, روٹی بھی ہو سکتی ہے, پین بھی ہو سکتا ہے, کھانا بھی ہو سکتا ہے, چپس کا جو پیکٹ آپ لے کر کے آتے ہیں رکھ کر کے اپنے بستوں میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. چپکے سے نکال کے دے دیا کہ ذرا وہ آ رہی ہے تو ذرا رکھ لینا, کبھی میرے بستے میں گھس جائے, لو تم رکھ لینا. اسے دے دیا اور اس نے اٹھا کر کے اس طرح سب کو دکھایا, دیکھو جی دیکھو یہ لائی ہے چپس کا پیکٹ, تو معاملہ خراب ہو گیا, امانت میں خیانت ہو گئی, سب لوگ لپٹ گئے, اسے نہیں ملا اور اس نے کھا لیا. یہ بے انتہا غلط بات ہے. اس لیے ہر چیز میں امانت کا, یہ مت سوچنا کہ صاحب یہ 5 روپلی کی چیز ہے 1 روپلی کی چیز ہے, اس میں روپلی دوپلی نہیں دیکھا جاتا ہے, اس میں امانت میں خیانت دیکھی جاتی ہے. جو 1 روپے کی خیانت کر سکتا ہے اس سے امید یہ ہے کہ وہ لاکھ روپے کی بھی کر سکتا ہے. اسی لیے گناہ امانت میں خیانت کا 1 روپے سے بھی ملے گا, اور 10 روپے سے اور 10 لاکھ سے بھی امانت میں خیانت کا گناہ ملے گا. اس کو ذہن میں رکھنا. امین لوگ, امانت دار لوگ اس دنیا میں کم ہے. اور ایک گولڈن چانس میں آپ کو دوں, یہ بات جو میں نے کہی کہ امین لوگ, امانت دار لوگ اس دنیا میں کم ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں یونیک بننا, یونیک کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے الگ, تو آپ یہ امانت داری والی صفت اپنے اندر لے آئے. کیونکہ امانت دار لوگ یا تو ہے ہی نہیں یا ہیں تو بہت کم ہیں, نہ کے برابر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر 7 ارب کی آبادی ہے اور 100 لوگ اس کے اندر امانت دار ہیں, تو آپ 101 والے ہو گئے نا, تو یونیک ہوئے. تو 7 ارب میں کل اتنے لوگ, ظاہر سی بات ہے آپ کا جو رتبہ ہے بہت اونچا ہوگا. تو یہ جو کھانے ہیں نا, اس کے امانت دار بننے والے کھانے خالی پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ امانت دار بنے اور امانت داری سے کام لیں. اور امانت داری کا آسان سا ڈھنگ اور طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو اپنا نہ سمجھیں. اپنا سمجھیں گے تبھی تو گڑبڑ ہوتی ہے. چاہے وہ کتنی بھی دوست ہے, چاہے کتنی بھی آپ کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی ہے, لیکن اس نے اگر کوئی چیز رکھی ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کریں گے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا بار بار. سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ خود کہے کہ لو اپنے گھر لے جاؤ اور چاہو تو استعمال کر لینا, تو اس سے یوں کہو کہ پھر ایک کام کر, اسے امانت ہی کیوں کہہ رہی ہے؟ اسے امانت مت کہ, امانت تو استعمال نہیں ہوتی ہے.
بطور ودیعت کے اور یوں کہہ لو کہ استعمال کے لیے ہی تو مجھے دے دے، لیکن اس کو امانت مت کہنا، چونکہ استعمال جب چیز ہوتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے خراب بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی روپے پیسے لگ جائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کو کہیں گے ودیعت پر دینا، یعنی استعمال کرنے کے لیے دینا، اس کو امانت کہا ہی نہ جائے۔ اگر امانت کہہ کے دے رہی ہے تو استعمال پھر نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنی بھی اجازت دے، یہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی اچھا سے بیاج کی، سود کی اجازت دے اور یوں کہے کہ صاحب میں اپنی اچھا سے دے رہا ہوں سود اور بیاج میں اپنی اچھا سے دے رہا ہوں، دیکھو اچھا سے حرام کام حلال نہیں بن جاتا، اپنی مرضی سے کوئی حرام کام ہے اور اس کو اپنی اچھا سے کیا جائے تو وہ حلال نہیں بن جاتا، غلط ہی رہے گا، اچھاؤں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی اچھا سب سے اوپر ہے، ان کی مرضی سب سے اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی حدیث؟ دیکھیے بہرحال، ارے سمجھ میں آئی؟ بتاؤ جلدی، آگے بڑھیں پھر۔ دیکھو وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت مرة الحمدانية یقول، فرماتے مرہ حمدانی کہتے ہیں، قال عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین جو کتاب اور بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین بات وہ اللہ کی کتاب، وہ احسن الحدی حدی محمد، بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حدی کے معنی سیرت کے آتے ہیں جی، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے معاملات ہیں بدعتیں، نئی باتیں، محدثات کا مطلب نئی باتیں، کہ بدترین امور، بدترین کام، بدترین اعمال اور عمل وہ نئی باتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دین میں نئی باتوں کا ایجاد کرنا بدترین ہے۔ دیکھو جو بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور آئے تو، لیکن حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کچھ بھی، آج لگا ہمیں پتہ، حضور کو دین کے بارے میں کوئی بات نہیں پتا تھی، ہمیں لگی پتا، یہ کہتا وہ، گویا کہ ایک طرح سے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بھی حضور سے یا تو کم نہیں ہیں یا ان سے تھوڑا سا اونچائی پر ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپ سوچ لی، اس لیے بدعتی کا حال بڑا برا ہے، بدعتی سے دعا سلام کرنا بھی منع ہے، بدعتی کی تعظیم کرنے کو فرمایا کہ دین کا ڈھہ دینا ہے، اس لیے ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے جو بدعت ایجاد کرتا ہو اور بدعتوں کو سنت سے زیادہ عمل کرتا ہو۔ تو بدعت تو رہتی ہیں لیکن بدعت کو سنت سے زیادہ عمل کرنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ مثال کے طور پر بتائیے 12 وفات پر کیا ہوا کرتا ہے، 12 وفات پر لوگ جھنڈے نکالیں گے، جلوس نکالیں گے بڑے اہتمام کے ساتھ، ظہر بھی چھوڑیں گے، عصر بھی چھوڑیں گے، مغرب بھی چھوڑیں گے، پورا دن جو ہے ادھم کاٹیں گے، شام میں اپنے گھر آ کر کے سو جائیں گے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ فرض نماز ضروری تھی؟ یہ ضروری تھا۔ جتنی بدعتیں کی ہیں تو تم سنتیں کہاں کی؟ تم نے صبح سے لے کر کے شام تک تم نے نہ جو ہے کھانے کی سنت پر عمل کیا، نہ ہی تم نے پینے کی سنت پر عمل کیا، نہ لیٹنے کی سنت پر عمل کیا، نہ تم نے فرض ہی پڑھے ہیں، تو کہاں کا ہو گیا دین؟ بدعت اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سنت کو اکھاڑنے کے لیے ہوا کرتی ہے، اکھاڑ کر کے پھینک دیتی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، یا تو ہوگی سنت یا ہوگی بدعت، بدعت بھی سنت بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وَإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، انما توعدون لآت، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ رب العزت کو ہرا نہیں سکتے، تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کو۔ ظاہر سی بات ہے کون جو ہے اس کام کو کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو عاجز کر دے، اللہ رب العزت کو ہرا دے؟ کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بہرحال دیکھیں جی اگلی روایت بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو مولبن ہی سے پڑھیں، اس کا چلیے صاحب ان سے ہی پڑھیں گے، واقعہ بھی ہے اس میں کچھ، دیکھیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل۔ یہ روایت کئی جگہ پر آئی ہے،
کئی جگہ پر، لیکن میں نے وہاں ہر جگہ شاید یہی کہا ہوگا. اس کو انشاءاللہ آپ مولوی سے پڑھیں گے، نوٹ کر لیجیے. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بے شک حضور نے ارشاد فرمایا، کل امتی يدخلون الجنہ، میری امت ساری کے ساری جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جو انکار کر دے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ومن یابا، کون انکار کر سکتا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار ہی کر دیا. جو میری نافرمانی کر رہا ہے تو وہ حال سے، قال سے تو نہیں، قال مطلب زبان سے تو انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ عمل کے اعتبار سے ایک طرح کا انکار ہی تو کر رہا ہے کہ بھئی حضور کی اطاعت کو لازمی ضروری نہیں ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے، حضور کی اطاعت لازمی ہے، اور حضور کی اطاعت نہ ہوگی تو ہوگی کس کی اطاعت؟ یہ ہے. یہ روایت بہت جگہ اب سے پہلے بھی آئی ہے اور آئندہ بھی شاید آئے گی، یا شاید اسی جگہ آئی ہے یہ حدیث. ہاں یہ اسی جگہ آئی ہے بھئی، لیکن یہ بالکل عام ہے، یہ آپ نے اپنے بیانوں کے اندر بھی کوڈ کی ہوگی، بہت زیادہ بہت استعمال ہوتی ہے. سیدھی بات ہے. انکار کی دو قسمیں، انکار کرنا کبھی کبھی عمل سے ہوتا ہے، انکار کرنا کبھی کبھی زبان سے ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک مسلمان زبان سے تو انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. یہ مسلمان یوں کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں، نماز پڑھے بغیر کوئی وہ نہیں، نہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ پیٹے گا، روزہ نہیں رکھیں گے اللہ کے یہاں پٹائی ہوگی، حج نہیں کریں گے تو پٹائی ہوگی. یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے مسلمان اور مان بھی رہا ہے اس کو، لیکن ومن عصانی، لیکن وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے. اپنی حال سے نماز کو کہتا ہے کہ پڑھنی چاہیے لیکن پڑھ نہیں رہا. تو زبان سے ہاں اور اپنے حال سے، اپنے اعمال سے نہ. تو یہ ہے جی حضور کی اطاعت. اب زبان سے تو کہہ رہا حضور کی اطاعت کے بغیر کام نہیں چل سکتا، زبان سے کہہ دیا، لیکن کر نہیں رہا، تو گویا کہ ایک طرح کا یہ بھی انکار ہے. تو جو حضور کا انکار کرے، یعنی حضور کی اطاعت کا انکار کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا، الا یہ کہ وہ معافی مانگ لے یا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو جائے. اگلی روایت بھی اب سے پہلے بھی آپ کی آئی ہے. یہ وبه قال حدثني محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا او سمعت جابر بن عبد الله يقول، فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ کو سنا، یہ کہتے ہوئے سنا، جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال بعضهم، کہ چند ملائکہ آئے حضور کے پاس، چند فرشتے حضور کے پاس آئے، وهو نائم، اس حال میں کہ حضور سوئے ہوئے تھے. فقال بعضهم، تو بعض نے بعض سے کہا، ایک فرشتے نے کہا انه نائم، بے شک یہ سو رہے ہیں. وقال بعضهم، تو دوسرے فرشتے نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ دیکھو جی ایسا ہے ان کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے. یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور عام انسان کا وضو ٹوٹتا ہے لیکن نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے نیند سے. اور وجہ کہ آنکھ سو رہی ہے لیکن دل بیدار ہے، اور یہ صرف نبی کے ساتھ ہی خاص ہے، عام انسانوں کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. یہاں ایک بات آپ تھوڑا سن لیں. آپ دیکھیے وضو جو نیند سے ٹوٹتا ہے تو اصل میں نیند سے ٹوٹتا ہے، ٹوٹتا کب ہے؟ لیکن کیا آنکھ لگی اور ٹوٹ گیا؟ نہیں، آنکھ لگی اور جب آنکھ کھلی جب ٹوٹا. میں آپ سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آنکھ لگنے سے نہیں ٹوٹے گا، آنکھ کھلنے سے ٹوٹے گا. حالانکہ بات ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے صاحب، آنکھ لگی تو ٹوٹ گیا، کیونکہ جب آنکھ لگی ہے تو آنکھ کھلنی تو ہے، جب آنکھ کھلے گی تب ٹوٹ گیا، بات ایک ہی ہے. لیکن بہرحال تھوڑا سا اس میں آپ
غور کریں. کیا غور کریں؟ روایت کے اندر آتا ہے جو شخص باوضو سوئے اور اس حال میں اگر انتقال ہو جائے تو وہ باوضو ہونے کی حالت میں اسے شہادت کی موت کا رتبہ ملتا ہے. اب آپ کہیں گے جب یہ سو گیا تو وضو ہے کہاں جی اس کا؟ باوضو سویا کب؟ باوضو آدمی سو ہی نہیں سکتا، جیسی آنکھ لگے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا اس کا وضو کا. اس لیے میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے مطلب سونے سے نہیں، جاگنے سے ٹوٹے گا. کیا مطلب؟ اب اس کی آنکھ لگی، جس ٹائم اس نے آنکھ لگی تھی اس وقت اس کا وضو تھا، اب یہ سو گیا اب بھی اس کا وضو ہے. اب جس وقت اس کی کسی بھی ٹائم آنکھ کھلے گی، نیند ٹوٹے گی، اب ٹوٹتے ہی اس کا وضو ٹوٹے گا. اب وہ بات بالکل ٹھیک ہو جائے گی کہ یہ وضو سے تھا، سوتے وقت بھی وضو سے تھا اور باوضو سویا تھا اور باوضو تھا نیند کے اندر بھی. اب جب آنکھ کھلی تب اس کا وضو ٹوٹا. اور وہ جو آپ نے روایت سنی ہے کہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر میرے آگے آگے تو تمہارے پیروں کی آوازیں آ رہی کہ ہاں یا رسول اللہ میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کو تازہ کر لیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے سو گئے تو اب کیسے کریں گے وضو؟ فوراً اٹھتے ہی وضو کیا کرتے کیونکہ آنکھ کھلنے سے وضو ٹوٹ گیا. سمجھ لینا اس بات کو، تھوڑا سا الگ سے ہے یہ بات کہ آنکھ لگنے سے نہیں، آنکھ کھلنے سے ٹوٹے گا. بات ایک ہی ہے، جب آنکھ لگی ہے تو کھلے گی بھی، مگر جب آنکھ لگی ہے اور ہم نے مان لیا وضو ٹوٹ گیا تو یہ باوضو کہاں سویا پھر؟ تو باوضو سونا تب کہلائے گا جبکہ آنکھ لگنے پر بھی اس کا وضو ہو. ہاں جب آنکھ کھل گئی کسی وقت میں ایک بار تو اس وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا. چلیے بہرحال سمجھ میں آئے نہیں آئے کوئی ویسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو بھی ٹھیک. وقال بعضهم تو بعض فرشتے نے کہا ان العین نائمہ، بے شک ان کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں، والقلب یقظان لیکن دل جاگتا رہتا ہے. فقالوا ہمیں بتایا اسی وجہ سے نبی کا وضو سونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا. وہ روایت آئے گی آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد سے فارغ ہو کر جب حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی تھی اور اس کے بعد میں 2 رکعت سنتیں پڑھ کر کے آپ سو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کے خراٹوں کی آواز بھی آ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی اٹھ کر کے بغیر وضو کے، یعنی وضو کرنے کو ضرورت آپ کو نہیں تھی اور آپ جا کر کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے. تو اس سوال کے جواب میں یہ بات آئے گی جو آپ سے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے، اس کا مطلب وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے. یہ ہے جی وہ بات. فقالو صحابہ نے کیا فرشتوں نے کہا ان لصاحبکم ھذا بے شک تمہارے ساتھی کے لیے مثلا ایک مثال ہے، فضربوا لہ مثلا اس کے سامنے اس مثال کو سمجھاؤ. بھئی ایک جو ہے ان کے لیے ایک بڑی اچھی خوبصورت سی مطلب مثال ہے ان کے لیے، تو ذرا ان کے سامنے مثال کو پیش کرو، ان کے سامنے مثال پیش کرو، جو مثال بن رہی ہے ان کے اوپر وہ مثال پیش کرو. پھر ایک فرشتے نے کہا فقال بعضهم اجی کہاں سے مثال پیش کرے، انہ نائم یہ تو سو رہے ہیں. فقال بعضهم دوسرے فرشتے نے کہا ارے بھائی ان العین نائمہ والقلب یقظان، آنکھیں سو رہی دل جاگ رہا، آپ جو کہو گے ان کو آواز پہنچ جائے گی. فقالو تو انہوں نے کہا مثلہ کمثل رجل بنا دارن کہ ان کی مثال تو ویسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے گھر کو بنایا ہو، وجعل فیہا مأدبۃ اور اس کے اندر دسترخوان کا انتظام کیا ہو، وبعث داعیا اور انہوں نے ایک بلانے والے کو بھیجا ہو، فمن اجاب الداعی دخل الدار جس شخص نے داعیہ نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ گھر کے اندر داخل ہوگا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَعْدُبَةِ اور دسترخوان سے کھا سکے گا، وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ اور جس شخص نے دعوت کو قبول نہیں کیا، لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَعْدُبَةِ اور وہ دسترخوان سے کھا بھی نہیں سکتا. فَقَالُوا تو ان فرشتوں نے آپس میں کہا اولوہا لہو یفقہ کہ دیکھو اس مثال کی تھوڑی سی آپ تفصیل کرو، کچھ وضاحت سی کرو تاکہ سمجھیں. اب یہ گول مول سی ہوئی مثال، اس کی ذرا سی آپ بات کو کھولو. اور وہ کھولنا کیا تھا؟ کھولنا وہی تھا کہ بھی اللہ رب العزت نے بنایا گھر،
जन्नत बनाई और जन्नत बना करके हुजूर को भेजा बाहर दावत देने के लिए दस्तरखान पर। अब जिसने हुजूर की बात मानी, गोया कि उसने दावत को कबूल कर लिया, तो वो घर में आएगा, यानी जन्नत के अंदर आएगा, जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज होगा। जिसने हुजूर की बात नहीं मानी, इस्लाम कबूल नहीं किया, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत की नेमतों में से खा भी नहीं सकता। तो इसी को कहा कि जरा इसको खोल करके करो बयान। वक़ाल बाज़ुहुम, तो फरिश्ते ने कहा, इन्नहु नाइम, के जी क्या बयान करें, ये तो सो रहे हैं। वक़ाल बाज़ुहुम, तो एक फरिश्ते ने कहा, जी मियाँ, इन्नल ऐन नाइमा वल क़ल्ब यग़ज़ान, के इनकी आंखें सोती हैं, दिल जागता है, तुम कहो। फ़क़ालू अद्दारु अल जन्ना, अब उन्होंने कहा कि देखो घर जो हमने कहा है उस घर से मुराद जन्नत है। वद्दाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दाई जो है दावत देने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। फमन अता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने इताअत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। वमन असा मोहम्मद फ़क़द असल्लाह, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क़ुम बैनन नासी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान में फ़र्क करने वाले हैं। फ़र्क करने वाला मतलब ये है कि आपकी वजह से दो ग्रुप बन गए, अब एक आपके मानने वाला, एक आपका ना मानने वाला। तो ना मानने वाले वो काफिर कहलाए और मानने वाले ईमान वाले कहलाए। ताबअहु क़ुतैबा अन लैस अन खालिद अन सईद इब्न अबी हिलाल अन जाबिर खरज अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है जी, बस करो जी। देखिए बुखारी शरीफ मगाजी ग़ज़वा खंदक का बयान चल रहा है, लाश चल रहा है, उसका वाक़या बयान हो चुका है, वाक़ये के मुताल्लिक़ात भी बयान लगभग हो ही चुके हैं। अब इसको अहादीस से जोड़ते रहो। वाक़यात जो बयान हुए हैं अहादीस में थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके आते हैं, इसीलिए मैंने सबको इकट्ठा करके आप लोगों के सामने बयान कर दिया है। अब देखें वो वाक़यात। बाब मरजिअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अहज़ाब, ये बाब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा अहज़ाब से लौटने के सिलसिले में। व मख़रजिही इला बनी क़ुरैज़ा, और बनु क़ुरैज़ा के पास जाने के सिलसिले में। व मुहासरतिही इय्याहुम, और उनको घेरने के सिलसिले में। ये तीनों बातें आपके सामने बयान हो। ग़ज़वा अहज़ाब से आप लौटे, यानी वो सब लोग भाग गए, अल्लाह के नबी जीत गए। उसके बाद फिर बनु क़ुरैज़ा गए और हज़रत जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप तो जो है हथियार उतार दिए आपने, लेकिन हमने नहीं उतारे, कि जाओ वहां चलो। अब इशारे से बताया कि उनका भी करना है मामला। ये बनु क़ुरैज़ा ने ऐसे वक्त में धोखा दिया है कि जिससे बड़ी तकलीफ और दुख पहुंचा है, इनका मसला भी हल कर ही दो। ये चले गए और जाने के बाद वो मुहासरतिही इय्याहुम, आपने उनके किले को घेर लिया, और घेरने के बाद चंद दिन के बाद में बहरहाल वो किला खुला, और वो सारा वाक़या आपके सामने बयान किया। हज़रत साद बिन मुआज़ के हाथ, तो उन्होंने कहा कि जो फैसला कर देंगे वो हम लोग मान लेंगे, और हुआ यही। हज़रत साद बिन मुआज़ ने फरमाया कि भी नौजवानों को कत्ल किया जाएगा, बीवी और बालक बच्चों को कैद किया जाएगा, उनके माल को मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने फरमाया कि यही फैसला आसमानों पर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानी फैसला आपकी ज़बान पर जारी कर दिया। वह बहुत बड़े आदमी थे साद बिन मुआज़। देखिए वही क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना इब्न नुमैर अन हिशाम अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, अम्मा फरमाती हैं, लम्मा रजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल खंदक, जब लौट आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से। ववज़अ सिलाहा, और आपने हथियारों को उतार दिया, यानी जो आपने जो हथियार वगैरह जो थे आप सल्लम के, वो सब रख दिए। वग़तसला, और गुस्ल कर लिया। अताहु जिब्राइलु, तो जिब्राइल हुजूर के पास आए। फ़क़ाल, और कहने लगे, क़द वज़अत सिलाहा, आपने तो हथियारों को उतार दिया। वल्लाहि मा वज़अनाहु, और कसम खुदा की हम फरिश्तों ने अभी तक हथियार नहीं उतारे। उख़रुज इलैहिम, उनकी तरफ चलो, उनकी तरफ चलो। क़ाल फ़इला ऐना, हुजूर ने फरमाया कि कहाँ? क़ाल हा हुना, तो इशारा किया यहाँ, यहाँ से मुराद। व अशारा इला बनी क़ुरैज़ा, बनी क़ुरैज़ा की जानिब इशारा किया। लगभग 400 नौजवान थे,
جو جنگ والے تھے ان میں 4 جن کو حضرت سعد بن معاذ کے کہنے پر قتل کیا گیا تھا 400 تھے وہ. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چل پڑے. یہ سارے واقعے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن انس قال فرماتے ہیں حضرت انس کا انی انظر الى الغبار کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس غبار کو ساطعا فی زقاق بنی غنم کی گلیوں میں جو بنو یہ ایک چھیتر ہے علاقہ ہے ہاں مدینہ کے اندر ہی تو بنو غنم کی گلی کے اندر سے گرد و غبار اٹھ رہی تھی. آخر یہ کیا تھا؟ یہ حضرت جبرائیل کا جو لشکر تھا ان کی سواری تھی اور ان کے ساتھ جو مطلب یہ ہے کہ فرشتے تھے اس کا جلوس بھی آپ بول سکتے ہیں. یہ حضرت جبرائیل کا جلوس تھا جو جا رہا تھا. صرف دھول اڑ رہی تھی بس دھول اڑتی ہوئی دیکھی ہے لیکن حضرت جبرائیل دکھائی نہیں دے رہے تھے لیکن دھول اڑ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ انی انظر الی الغبار گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس غبار کی جانب ساطعاً جو اڑ رہا ہے کہاں فی زقاق بنی غنم بنو غنم کے گلی کے اندر موکب جبرائیل حضرت جبرائیل کا جلوس جب وہاں سے گزرا تو دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن بہرحال گرد و غبار دکھائی دے رہی تھی. حين سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بنی قریظہ جس وقت کے چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے پاس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل بھی جا رہے تھے تو اس وقت وہ گرد و غبار اڑی. دیکھیے اب ہو گیا یہ بات. اب وہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ فوراً چلو اور عصر کی نماز وہیں پہنچ کر کے پڑھنا. اب اس کے 2 مطلب تھے کہ جلدی پہنچو یا یہ مطلب تھا کہ عصر چاہے قضا ہو جائے وہیں جا کر کے پڑھنا. راستے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک جماعت صحابہ یہ کہہ رہی تھی کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو لیکن اگر راستے میں نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو عصر کی تو پڑھ لینا یہ مقصد تھا حضور کا. ایک جماعت نے کہا نہیں جی حضور نے فرمایا عصر وہیں جا کر کے پڑھنی ہے چاہے اب ہماری نماز چھوٹ جائے قضا ہو جائے ہم تو وہیں جا کر کے پڑھیں گے. بہرحال جب حضور کے پاس واپس آئے تھے تو اطلاع دی تھی کہ یا رسول اللہ ہمیں ایسے اختلاف ہو گیا تھا تو حضور نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. جس نے ظاہر الفاظ پر عمل کیا ان کو بھی کچھ نہیں کہا اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا اس کو سمجھ کر کچھ کہا تھا تو تب بھی حضور نے ان کو بھی نہیں کہا کچھ. لیکن ان میں زیادہ مضبوط بات ان کی تھی جو حضور کے منشا کو سمجھ رہے تھے. منشا کا سمجھنا الفاظ کے سمجھنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. یاد رکھنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان الفاظوں میں وہ بات نہیں کہہ پاتا جو اس کی منشا ہوا کرتی ہے. تو منشا اگر کوئی سمجھنے لگے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت اچ کوالٹی کی بات ہوا کرتی ہے. اور صحابہ کرام منشا سمجھتے تھے لیکن بعض صحابہ الفاظ پر بھی عمل کر لیا کرتے تھے. دونوں کو ٹھیک کہا آپ نے کسی کو کوئی سرزنش نہیں فرمائی. دیکھیں وہی واقعہ ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر حضرت عبد الله بن عمر سے روایت ہے قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غزوہ احزاب کے دن کیا کہا وہی واقعہ لا يصلين احد العصر الا في بني قریظہ کہ تم میں سے ہر ایک شخص بنو قریظہ کے اندر عصر کی نماز پڑھ لے. مراد وہی تھا کہ جلدی پہنچو. فادرک بعضهم العصر في الطريق پس بعض صحابہ کو عصر کا وقت ہو گیا راستے کے اندر. فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها بعض صحابہ کہنے لگے ہم تو نماز یہاں نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے اندر ہم پہنچ جائیں کیونکہ حضور نے یہی کہا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر کے پڑھنی. وقال بعضهم بعض نے کہا بل نصلي بلکہ ہم تو پڑھ لیں گے یہاں. لم يرد منا ذلك اس لیے کہ حضور کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نماز کو قضا کر کے پڑھیں. حضور کا مطلب یہ تھوڑی تھا جلدی پہنچنا مراد تھا.
فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعنف واحدا منهم، پر جب اس بات کو کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں ایسے ایسے اختلاف ہوا راستے میں، فلم يعنف واحدا منهم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، سرزنش نہ فرمائی، یہ نہیں کہا کہ بھی تم لوگ جو ہے ایسے ہو، تم غلط ہو، تم صحیح ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ دیکھیے یہ بات آپ کے سامنے اب سے پہلے بھی ذکر کی، کیونکہ میں نے آپ سے بتایا تھا روایت ایک ایک نہیں بلکہ دو دو دس دس بار بھی ایک ایک روایت اس کے اندر پیش کی جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ آنے میں چند صحابہ نے یوں کہا تھا یا رسول اللہ ایک پیڑ یہ والا کھجور کا میں آپ کو دے رہا ہوں استعمال کے لیے، ایک نے کہا میں بھی دے رہا ہوں، ایک نے کہا، تو حضور پر اس طرح سے بہت سارے پیڑ تھے جو حضور کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیڑوں کو اپنے پاس رکھا ہوگا لیکن بعض پیڑوں کو اپنے ہی گھر کے جو لوگ ہیں ان کو دے دیا تھا کہ تم لوگ اس کو استعمال کر لو۔ یہ اس وقت کی بات جب حضور کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اب دیکھیں آپ، اب جب اللہ رب العزت نے بنو نذیر کا واقعہ آپ نے سنائی ہے، ان کے باغات وغیرہ تھے، تو بنو نذیر کے باغات حضور کے ہاتھ لگ گئے، بنو قریظہ کا مال بٹ رہا تھا یہاں پر اب تو وہ بھی ہاتھ لگ گیا، اور آئندہ چل کر کے خیبر فتح ہوگا تو وہاں کا باغ فدق وغیرہ پورا چھیتر، وہاں کا ٹیکس وغیرہ، تو مال ہو گیا خوب۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ بھی جس سے ہم نے منائح لیے ہیں، منائح یہ وہی ہے استعمال کے لیے پیڑ وغیرہ جو دیے گئے ہیں، جی منیحتن کی جمع ہے یہ منائح، اور منائح اس کو کہتے ہیں جو چند پیڑ وغیرہ استعمال کے لیے دیے تھے، لہذا اب وہ پیڑ واپس کیے جا رہے تھے، چونکہ اب ہمارے پاس مال ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا آپ ان کو واپس لے لیجئے۔ اب جب یہ اعلان کیا تو حضرت انس، آپ کو معلوم ہے حضرت انس کون ہے؟ حضرت انس یہ حضور کے خادم ہیں، ان کی امی ہیں ام سلیم۔ ام سلیم نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور حضور سے کہنا کہ جو درخت آپ نے ہم سے لیے تھے، جو درخت تھا ہمارا والا، وہ بھی آپ ہمیں دے دیجئے واپس، چونکہ جب آپ کا اعلان یہی ہے۔ انس چلے گئے وہاں پر، یا رسول اللہ وہ جو پیڑ تھے ہمارے والے، ہماری امی کہہ رہی ہیں کہ جب آپ لوگوں نے اعلان کیا ہے تو وہ پیڑ ہمیں ہو جائیں واپس۔ اب حضور نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ پیڑ حضور نے دے رکھے تھے ام ایمن کو۔ یاد رکھنا ام ایمن یہ کون ہے؟ یہ ام ایمن وہی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امی جان کے ساتھ تھے نا 6 سال کی عمر میں، اور مقام ابوا وہاں پر انتقال ہو گیا تھا امی کا، تو امی کا انتقال ہوا تو ام ایمن ہی تو تھی ساتھ میں۔ یہ ام ایمن یہ حضور کی ظاہر سی بات ہے ماں سمان تھی، اور بعض میں یہ ہے کہ انہوں نے دودھ وغیرہ بھی پلایا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کا رشتہ بہت گہرا تھا، ماں کی طرح سے رشتہ تھا۔ ہم آپ سمجھ لیجئے ماں کی طرح سے کسی سے رشتہ ہو، چاہے وہ دائی حلیمہ ہو یا یہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے لاڈ پیار رہتا ہی ہے۔ اب یہ جو گئے حضرت ام سلیم کی طرح حضرت انس گئے کہ جی وہ ام ایمن صاحب وہ جو ہمارے درخت ہیں وہ آپ جو ہے ہمیں دے دیجیے واپس، اور حضور نے کہا نہیں دینے کی، میں جا نہ دیتی جا، تو تجھ سے ہو وہ تو کر لینا جا، کہ حضور نے کہا کہ نہ دیتی جا۔ ظاہر سی بات ہے ان کی عمر تو اس وقت بہت ہوگی نا، جب یہ حضور کے ساتھ میں ہیں، اور اس وقت ان کی عمر ٹھیک ٹھاک تھی، اس وقت تو ان کی عمر بہت بہت ہوگی، تو حضرت ام ایمن نے کہا جا میں نہ دیتی، جا تجھ سے جو چاہے ہو جائے کر لے، میں تجھے بالکل نہیں دیتی۔ اب یہ ہے کہ حضور کو خبر پہنچی کہ ایسے ایسے تمہاری جو ام ایمن ہے وہ یوں کہہ رہی، میں مطلب یہ ہے کہ دینے کی نہیں ہوں بالکل بھی، کہ اچھا۔ اب حضور نے بلایا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے، دے دو آپ درخت، ہمارے پاس تو ہیں اب، کہ نہ دینے کی ہوں کیا اچھا نہ دینے کی ہو، تو ایک کام کر لو کہ ان درختوں کے بدلے میں تمہیں درخت دے دیتا ہوں۔ ایک درخت دیا کہ نہ دینے کی ہوں، 2 درخت دیے، 3 دیے، 4 دیے،
وہ جو درخت تھا ایک، اس کے بدلے میں 10 درخت، 10 گنا درخت لیے، تب جا کر کے ام ایمن راضی ہوئیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کے ناز و نخرے برداشت اس لیے کہ جا رہے تھے ماں سمان ہیں، اور یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ تو اسی واقعے کو حدیث کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منائح، منیحتن کی جمع، منائح وہ باغات، وہ درخت تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیے ہوئے تھے استعمال کرنے کے لیے، اور صحابہ نے اپنے گھر کے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے دیے ہوئے تھے، اور ان میں سے ام ایمن بھی ہے۔ جب حضور کے پاس مال آنا شروع ہو گیا تو حضور نے چاہا کہ سب کے واپس کر دیے جائیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر حضرت ام سلیم نے بھی خبر بھیجی کہ جی وہ ہمارے والے جو باغ تھے، وہ ہمارے جو درخت تھے وہ دے دیے جائیں۔ بہرحال حضرت ام ایمن کے پاس گئے کہ جی وہ درخت دے دو، حضور فرما رہا ہے کہ نہ دینے کی، تو منع کرتے رہی، حتیٰ کہ 10 گنا حضور نے ان کو دیا، تب جا کر کے یہ راضی ہوئیں۔ یہ ہے جی۔ وبه قال حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا معتمر وقال حدثني خليفه قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن انس قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم للنخلات۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں نے چند کھجور کے درخت دے رکھے تھے، حتى افتتح قریظة والنظیر، یہاں تک کہ جب فتح ہو گیا قریظہ اور بنو نذیر، بنو قریظہ بنو نذیر جب فتح ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے مال خوب ہو گیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے وہ اعلان کر دے بھئی اپنے اپنے سامان جو ہے آپ لے لو واپس، اور ہم انشاءاللہ استعمال کے لیے ہمارے پاس اب بہت ہے۔ وَإِنَّ أَهْلِي، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے آمرونی، مجھے حکم کر دیا کہ تم جاؤ حضور کے پاس، جا کر کے مانگ لو، ان آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ الذین کانوا اعطوہ او بعضہ، تو میرے اہل و عیال نے مجھے حکم کیا اس بات کا کہ تم حضور کے پاس جاؤ اور حضور سے سوال کر لو، مانگ لو ان پیڑوں کو، ان درختوں کو جو انہوں نے دیے تھے، یا اس میں سے بعض کو مانگ لو۔ جب حضور اس بات کو کہہ ہی رہے تو لہذا اب لے آؤ تو۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطاہ ام ایمن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والے پیڑ درخت دے دیے تھے ام ایمن کو، انہیں کہتے ہیں کھلائی کہتے ہیں انہیں۔ فجاءت ام ایمن، پس وہ ام ایمن آئیں، فجعلت الثوب فی عنقی، تو کہتے ہیں حضرت انس کہ یہ آئیں، جب میں نے مانگا تو میرے گلے میں چادر ڈال دی، میرے گلے میں چادر ڈال دی، اور تقول، اور کہہ رہی تھی کلا، نہیں دوں گی بالکل بھی، والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا یعطیکہ، میں تمہیں دینے کی نہیں، ولا فقد اعطانیہا، یہ تو مجھے حضور نے دیے تھے، او کما قالت والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یا جیسا کہ کہا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ایسا کرو ام ایمن، تمہارے لیے یہ بھی ہے، یہ تم لے لو مگر یہ دے دو واپس، لکی قضا، تیرے لیے یہ والا پیڑ بھی ہے، یہ لے لو تم، کہ نہ، وَتَقُولُ کَلَّا، نہ دینے کی ہوں، وہ جو ہے بار بار کہتے رہے نہیں دینے کی، واللہ نہیں دینے کی، واللہ قسم خدا، حتی اعطا، یہاں تک کہ حضور نے ان کو دے دیے، حسبت انہو، میرا خیال یہ ہے کہ قال عشرۃ امثالہ، 10 گنا زیادہ درخت دیے، یعنی اگر ایک تھا تو 10، 2 درخت تھے تو 20 دیے، 10 گنا بڑھا کر کے حضرت ام ایمن کو دیا، او کما قال، جیسے بھی کہا حضور نے، یہ دینے کے بعد تب وہ کہیں جا کر کے راضی ہوئی۔ اور یہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جو اتنی ماں سامان ہو اور انہیں دھیان رکھا ہو اتنا، تو ظاہر سی بات ہے ان کی عمر بھی اس وقت بہت ہی ہوگی۔ تو یہ ہے جی، دیکھیے یہ واقعات سب ہو چکے ہیں، ان کے خالی 20 کے واقعات آ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ پر جو فیصلہ ہوا تھا، وہ فیصلہ اللہ رب العزت کو منظور تھا، اسی فیصلے کا ذکر دیکھیے اب آپ۔ وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت ابا امامة، میں نے سنا ابو امامہ کو، قال وہ کہہ رہے تھے،
سمعت ابا سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سعید خدری کو یہ کہتے ہوئے، نزل اہل قریظہ علی حکم سعد بن معاذ، کہ اہل قریظہ یعنی بنو قریظہ اتر آئے سعد بن معاذ کے فیصلے پر۔ اتر آئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہو گئے، ان کے ذہن میں یہ تھی کہ سعد بن معاذ یہ قبیلہ اوس کے سردار ہیں اور اوس والوں سے ہمارا یارانہ رہا ہے، پہلے سے یہ حلیف تھے اصل میں ان کے، تو سعد بن معاذ کے ہاتھ پر فیصلہ ہوگا تو خیر ہی ہوگی۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بھیجا بلوانے کے لیے کہ جاؤ جی، چونکہ آپ کو یاد حضرت سعد کے جو ہے ہاتھ میں تیر لگ گیا تھا، شہرگ ان کے ہاتھ کی کٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے اس وقت خیمے کے اندر تھے، وہ آ گئے حضور کے کہنے پر۔ فاتا علی حمار، تو وہ آئے گدھے کے اوپر۔ فلما دنا من المسجد قال الانصار، جب وہ مسجد کے قریب آ گئے تو انصار سے حضور نے فرمایا، قوموا الی سیدکم او اخیرکم، تم اپنے بہترین اور سردار کی جانب اٹھو، ارے بھی اٹھ کر پکڑو تو صحیح، ظاہر سی بات ہے وہ زخمی ہے تو انہیں لاؤ، آرام سے لاؤ۔ اس طرح کوئی اگر بزرگ آئے یا جوان بھی ہو، اس کو کوئی دکھ تکلیف ہے تو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ فقال هؤلاء نزلوا على حکمک، اب حضور نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے آپ کے فیصلے پر اتر آئے ہیں، اب انہوں نے فیصلہ کیا، اللہ کے حساب سے فیصلہ ہوا۔ اب حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا، فقال تقتل مقاتلتهم، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا، وتصبى ذراریہم، اور ان کی اولادوں کو، ان کے بالغ بچوں کو قیدی کر لیا جائے گا۔ قال، اور حضور نے فرمایا، قضیت بحکم اللہ، اللہ کے فیصلے کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا۔ وربما قال بحکم الملک، یہ الفاظ اس طرح سے، خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے، بادشاہ کے حکم سے آپ نے فیصلہ کیا ہے، جو اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کیا تھا وہی آپ کے لیے اللہ کی اور سے ہوا ہے۔ اب وہ والا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اگر قریش سے جنگ باقی ہے تو میں باقاعدہ رہوں، ابھی زندہ رہوں تاکہ میں ان سے لڑوں، اور اگر میری اللہ نے کوئی جنگ ایسی باقی نہیں ہے جو کہ قریش سے ہو، اور باقی تھی ہی نہیں، کیونکہ اب تو 5 ہجری ہو گئی ہے، 6 میں آپ کے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، جنگ نہیں ہوئی ہے، 7 میں غزوہ خیبر ہوا ہے، یہودیوں سے ہوا ہے، 8 میں جنگ ہی نہیں ہوئی ہے، وہ تو ڈائریکٹ 10,000 کا مجمع اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا ہے اور مکہ پر چڑھائی کی، فتح کر لیا اسے، تو قریش سے جنگ نہیں ہوئی۔ کہنے لگے یا اللہ اگر جنگ باقی ہے تو مجھے باقی رکھ، اور جنگ نہیں ہے تو مجھے اب تو اٹھا لے، اس طرح سے انہوں نے کہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی کیا، چونکہ اپنے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، بکری آئی اور اس نے آ کر کے ان کے اس زخم کے اوپر پیر رکھ دیا، وہ تازہ ہو گیا اور خون نکل کر کے اتنا بہہ گیا کہ پڑوس کا جو خیمہ تھا وہاں ایک عورت تھی، اس نے دیکھا بھی کہاں سے آ رہا ہے اتنا سارا خون، لوگ جا کر کے دیکھا، اور جا کر کے دیکھنے کے بعد دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ کا خون ہے اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ آئے گا آپ کے سامنے، اور یہ والا واقعہ اوپر جو آیا ہے دوبارہ بھی آئے گا، جو میں بتایا میں نے ابھی، حضرت سعد کا حکم اور جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا وہ فیصلہ پھر دوبارہ سے آئے گا۔ وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قالت اصیب سعد یوم الخندق، حضرت سعد کو زخم لگ گیا غزوہ خندق کے دن، وہی جو لگا تھا ہاتھ کے اندر، شہرگ ان کی کٹ آ گئی تھی۔ رماہ رجل من قریش، جس کو قریشیوں میں سے ایک شخص نے مار دیا تھا، یقال له حبان بن عریقہ، یہ نام اس شخص کا حبان بن عریقہ، جس نے تیر مارا تھا۔ رماہ فی الاکحل، ان کی شہرگ پر لگ گیا تھا۔ ہاتھ میں کوئی شہرگ ہوتی ہے، کوئی نس ایسی جس سے جو ہے کٹنے سے خون نہیں رک پاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے 2 بار داغ بھی دیا تھا، جسے داغنے سے زخم ٹھیک ہو جاتا تھا، مگر وہ سوج جایا کرتا تھا۔ ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمة فی المسجد، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوایا تھا، لیعودہ من قریب، تاکہ قریب میں رہیں، عیادت کے لیے آتے رہیں۔
फलम्मा रजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल खंदक़ी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए खंदक से, ववज़अ सिलाहा वग़तसला, और आपने हथियार उतार करके गुस्ल फरमाया। फ़ाताहु जिब्रील, हज़रत जिब्राइल आ गए, वही वाक़या जो ऊपर आया था। वहुवा यनफुज़ु रअसहु मिनल गुबारी, और वह अपने सर से गर्दो गुबार को झाड़ रहे थे। फ़क़ाल, और कहे लगे, क़द वज़अत सिलाहा, कि अल्लाह के नबी आपने तो हथियारों को रख दिया। वल्लाहि मा वज़अतु, लेकिन मैं जिब्राइल ने अभी तक नहीं रखा। उख़रुज इलैहिम, उनके पास चलो। उनके पास किसके? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अैना, हुजूर ने पूछा कि कहाँ चलें? फ़अशारा इला बनी कुरैज़ा, तो उन्होंने इशारा किया बनु कुरैज़ा का। वो जो ऊपर आया था वाक़या सेम वही है। फ़अताहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए। फ़नज़लू अला हुक्मिही, तो हज़रत सअद बिन मुआज़, पस वो हुजूर के फैसले पर उतर आए। फ़रद्दल हुक्म इला साजिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को फेर दिया हज़रत साद की जानिब। क़ाल फ़इन्नी अहकुमु फ़ीहिम, तो हज़रत साद ने कहा कि मैं फैसला करता हूँ फ़ीहिम, इनके बारे में ये फैसला कि अन्तुक़तलल मुक़ातिला, इनमें से लड़ने वाले शख्सों को, मारने वाले जो जंग कर सकते हैं उनको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। वअन्तुस्बन निसाउ वज़ुर्रियतु, औरतों को और बच्चों को कैद में डाल दिया जाए, कैदी कर लिया जाए। लेकिन कैदी होने में भी ऐश हुआ करती थी, जाहिर सी बात है, सहाबा हैं ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि अगर किसी को कैदी बना लिया। आप देखें वीडियोस आ रही हैं आजकल, फिलिस्तीन वालों ने जो इजराइल वालों को कैदी किया था वो कैसे खुश होकर के रवाना हो रहे हैं, हाथ हिला करके मोहब्बत के साथ, दुआ सलाम के साथ कैसे रवाना हो रहे हैं। इसका मतलब ये है उन कैदियों को इन लोगों ने इतने प्यार से रखा, इतना खिलाया पिलाया है कि उनके दिल में इन लोगों की मोहब्बत आ गई। जाहिर सी बात ये इस्लाम का उसूल है कि जो कैदी आपने बनाया है, जैसा आप खा रहे हैं वैसा उसे खिलाएं। वअन्तुक़सम अमवालुहुम, और उनके मालों को बांट दिया जाए। यही फैसला, नौजवानों को कत्ल, औरतें बच्चों को कैद, और उसके अलावा मालों की तकसीम, ये हुआ जी। क़ाल हिशाम फ़अख़बरनी अबी अन आयशा अन्न साद, हज़रत आयशा से रिवायत फरमाते हज़रत साद बिन वक़्क़ास, क़ाला, उन्होंने कहा, साद बिन वक़्क़ास ने, साद बिन मुआज़, अल्लाह, ये वो वाला वाक़या कि अल्लाह अगर अभी जंग बाकी है तो मैं जिंदा रहूं, नहीं बाकी है तो मुझे तो उठा ले, वो वाली बात। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु अन्नहु लैसा अहदुन अहब्बा इलैया अन उजाहिदहुम फीका मिन कौमिन कज़्ज़बू रसूलका व अख़रजूहु। ऐ अल्लाह, तू बेशक जानता है इस बात को कि मुझे इससे ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं है कि मैं जिहाद करूं उन लोगों के साथ आपके सिलसिले में, ऐसी कौम से जिसने तेरे रसूल को झुटला दिया था और उन्हें उनके घर से निकाल दिया था। या अल्लाह, ऐसी कौम के साथ जिहाद करना तू जानता है मुझे बहुत ज्यादा महबूब है। यानी ये जो लोग हैं ना, कुरैश के लोग, मक्का वाले, हुजूर को झुटलाया, हुजूर को घर से निकाला, तो इनसे जंग करना मुझे महबूब है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, फ़इन्नी अज़ुन्नु अन्नका क़द वज़अतल हर्ब बैनना व बैनहुम, ए अल्लाह, मेरा ख्याल तो ये है कि बेशक तूने जंग को खत्म कर दिया है, अब हमारे और उनके बीच में जंग लग रहा है कि खत्म सी हो गई। हुजूर ने फरमाया था अब कभी भी इस तरह इकट्ठा होकर के कुफार कुरैश नहीं आ सकते, अब हम ही इनके ऊपर हमला करेंगे। और आपने 10,000 की फौज लेकर के और जो है फतह मक्का किया। फ़इन कान बक़िया मिन हर्ब कुरैशिन शैउन, बस अगर कोई जंग कुरैश से अभी बाकी है, फ़अबक़िनी लहुम, तो मुझे उनसे जंग करने के लिए, हत्ता उजाहिदहुम फ़ीका, यहाँ तक कि तेरे रास्ते में मैं उनसे जिहाद करूं तो मुझे बाकी रखिए। व इन कुन्ता वज़अतल हर्ब फ़फ़जुरहा वजअल मौतती फ़ीहा, और अगर तूने जंग को खत्म कर दिया, जैसा कि माहौल था कि जंग अब जो होगी और लोगों से होगी लेकिन कुरैश से नहीं होगी, और अगर तूने कुरैश के दरमियान जंग को हमारे उनके बीच में खत्म कर दिया तो फफजुरहा, मेरे इस जख्म को खोल दे, वजअल मौतती फ़ीहा, मेरी मौत को इसी में कर दे, बस मैं इसी में मेरी मौत आ जाए।
फनफजरत पस बह पड़ा खून बिन लब्बतिही उनके लब्बा से, जहां ऊंट का नहर करने की जगह होती है, काटने की जगह, यहाँ से सीने के पास से निकल करके पूरा एरिया है ये, यहाँ से कोई रग उनकी कटी और उसका वाक़या मैंने आपसे बयान कर दिया। वो कटी इस तरह थी कि एक बकरी ने अल्लाह के हुक्म से आकर के पैर रख दिया, जिसकी वजह से वो जख्म फिर से हरा हो गया। तो कहते हैं खून बह पड़ा उनके लब्बा से, फलम यरुहुम बस नहीं रुक रहा था, वफिल मस्जिद इस हाल में के मस्जिद में खैमतुम मिन बनी गिफार, बनु गिफार का एक खेमा और था मस्जिद में, इल्ला दमुस यसीलु इलैहिम खून नहीं रुक रहा था मगर वो खून चला जा रहा था उनकी जानिब। एक खेमा और था, वहां की एक औरत ने देखा, फकालू या अहलल खीमा, उस औरत ने उन लोगों ने देखकर के यूं कहा, ए खेमा वालो मा हाज़ल्लज़ी यातीना मिन क़िबलिकुम, ये कैसा खून है जो हमारे पास तुम्हारी जानिब से आ रहा है। फ़इज़ा सादुन, लोग भागे एकदम, अच्छा कहाँ से आ रहा है, देखो फ़इज़ा सादुन यग़ज़ु जुरहुहु दमन फमाता फ़ीहा, फरमाते हैं कि अचानक जाकर के देखा तो साद बिन मुआज़ सरदार हैं, सरदार साद बिन मुआज़ हैं कि उनका जख्म से खून बह रहा है और उसी में उनका इंतकाल हो, फमाता फ़ीहा, उसी में उनका इंतकाल हुआ। क्योंकि अब हमारी जंग जो कुरैश से बाकी नहीं है, और इसीलिए आप देखें आइंदा जंगें हुई हैं लेकिन इनसे नहीं हुई हैं, और लोगों से हुई हैं। देखिए अगला भी ऐसी ही, वबिही क़ाल हद्दसना हज्जाज इब्न मिनहाल क़ाल अख़बरना शुअबा क़ाल अख़बरनी अदी अन्नहु समिअ अल-बरा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहस्सान, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान से फरमाया, ओह जो हम औ हाजिहिम व जिब्राइल माका, तुम हिजो करो इनकी हिजो करो, यानी इनकी बदतमीजियों का जवाब दे दो। अशार पढ़ा करते थे कुफार कुरैश, और उनके लोग जो है नी हुजूर के सामने बड़े बुरे बुरे अशार पढ़ा करते थे। एक नाम आपको याद है, इब्ने खतल, अब्दुल्लाह इब्ने खतल का नाम याद होगा, जिसने जो 9 लोग थे या 11 लोग थे जो फतह मक्का में इनको अमान नहीं दी गई थी, बाकी सबको अमान दे दी गई थी, लेकिन फतह मक्का के वक्त में भी चंद लोगों को अमान नहीं मिली थी। उनमें से अब्दुल्ला इब्ने खतल था, इसने पहले ईमान कबूल किया, बाद में ये वहां से भाग करके कुफार मुशरिकीन के साथ मिल गया, और हुजूर के लिए इसने एक बांदी खरीदी थी, और बांदी खरीद करके उससे हुजूर के सामने उल्टे सीधे अशार कहलवाया करता था, बदतमीज था। लिहाजा अब्दुल्ला इब्ने खतल जब इसने देखा नहीं बात जो है बनने वाली नहीं है, ये काबे का पर्दा पकड़ करके खड़ा हो गया कि अब तो मुझे मारेंगे ही नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि चाहे कितना भी काबे का पर्दा पकड़े मार ही देना, मार दिया गया उसे। तो बाद लोगों को जो है छोड़ा नहीं गया। तो हुजूर ने फरमाया हज़रत हस्सान से उस वक्त में ग़ज़वा खंदक के वक्त में फरमाया कि जो मुशरिकीन उल्टे सीधा अशार पढ़ रहे हैं ना, आप इनकी हिजो करो, जवाब दो इनका, व जिब्राइल माका, और तुम्हारे साथ हजरत जिब्राइल हैं। इसी से उलमा फरमाते हैं कि वो अशार जो कुरान और हदीस के मुवाफिक हों, मुताबिक हों, और इस तरह की शायरी ना हो बदतमीजी वाली, तो वो अशार कहने जायज़ हैं जिसमें कुरान और हदीस की बातें हों, अल्फाज ऐसे हों जिससे दिल पर असर हो और ईमान बढ़े। और बाकी इसके अलावा वैसी शेर व शायरी जो हुआ करती है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो नाजायज़ हैं। देखिए वज़ाद इब्राहिम इब्न तहमान अन शैबानी अन अली इब्न साबित अन अल-बरा इब्न आज़िब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम क़ुरैज़ लिहस्सान बिन साबित, फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कुरैज़ा के दिन हस्सान इब्न साबित से क्या इरशाद फरमाया था, उहजुल मुशरिकीना, आप हिजो करो, जवाब दो इनके अशार का, फ़इन्ना जिब्राइल माक, इसलिए के जिब्राइल भी आज तुम्हारे साथ हैं, जिब्राइल की ताईद तुम्हारे साथ है, आप हिजो करो, इनकी जो है मजम्मत बयान करो इनकी। और यही हुआ फिर बहरहाल ये वाक़या पूरा हो चुका है ग़ज़वा खंदक। इसमें तमाम वाक़यात आगे पीछे के तमाम हर तरह के पूरे हो चुके हैं। हिदाया में आपके किताबुल हज का बयान चल रहा है, बाबुल इहराम और उसके मसले मसाइल। हज के मसाइल बयान किए थे, पहले उम्रे के मसाइल बयान हुए थे,
اس کو شارٹ کٹ میں اب آپ لے لو اسے. شارٹ کٹ میں یہ ہے کہ پہلے جس وقت ہم نے خالص عمرے کے لیے گئے ہیں تو 4 کام موٹے موٹے ہوتے ہیں اس میں. پہلے احرام ہوتا ہے، اور احرام آپ کو میں نے بیان کیا تھا میقات سے باندھنا ضروری ہے یا اس سے پہلے باندھ لے، لیکن میقات سے اگر آگے بڑھ گئے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا. ہاں اگر واپس آ گئے اور واپس آ کر کے میقات سے باندھ لیا تو دم واجب نہیں ہوگا، دم ساقط ہو جائے گا. لیکن آپ واپس نہیں آئے اور آپ نے جا کر کے عمرہ کر لیا ایسے ہی تو آپ کے اوپر دم بھی واجب ہو گیا، واپس بھی آنا ہوگا. تو یہ عمرے میں 4 باتیں. نمبر 1 احرام، اس کے بعد طواف، طواف کے بعد سعی، صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 4 پھر اپنے بالوں کو کٹا دینا. لیڈیز کے لیے 1 پوروے کے برابر اور جینس کے لیے منڈا دینا زیادہ افضل ہے. تو یہ جو ہے 4 کام تھے. اس کے بعد آپ کا بیان ہوا تھا حج کا، یہ تو ہو گیا عمرہ. اب حج کی 3 قسمیں آپ کو میں نے لکھوائی تھی اگر آپ کو یاد ہو. یہ 3 باتیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران. حج افراد میں نے بتایا تھا کہ خالص حج کے لیے جانا، اس میں عمرہ نہ کرنا، یہ ہے حج افراد. مکہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حج افراد ہی کیا کرتے ہیں، ان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ حج قران یا حج تمتع بھی کرے، کیونکہ حج قران حج تمتع میں عمرہ ایڈ ہوتا ہے، اور مکہ والوں کو چاہیے کہ اس وقت عمرہ نہ کریں، باہر والوں کو عمرہ کرنے دیں، تو لہذا وہ صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں. اور رہا عمرہ تو ان کا تو گھر ہے وہاں پر، عمرہ تو چاہیں جب وہ جتنا چاہیں اتنا کریں. تو یہ ہے جی. کہتے ہیں تو حج افراد جو خالص حج ہو جس میں عمرہ نہ ہو، اور حج تمتع جس میں حج عمرہ دونوں ہوں لیکن اس طرح سے ہوں کہ پہلے عمرے کا احرام بندھا، عمرہ پورا کر کے 4 اعمال پورے کر کے عمرے کا احرام کھول دیا جائے، اور ایسے ہی وہاں پر رہتے رہیں، چاہے طواف کریں چاہے عبادت کریں. لیکن جب حج کا موقع آ جائے 2-4 دن جیسے کہ رہ گئے ہوں تو 8 ذی الحجہ سے احرام بندھے گا حج کا. تو 2 احرام ہوں گے اس میں. حج تمتع میں 2 احرام ہوتے ہیں، ایک احرام سے عمرہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں عمرہ کر کے، اور دوسرا احرام بنتا ہے 8 ذی الحجہ سے، اور وہ اس کے بعد پھر حج کا احرام ہوتا ہے. تو 2 احرام 2 عمل، حج کا الگ عمرے کا الگ. حج قران، حج قران کے اندر بھی عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے صرف احرام ایک ہوتا ہے. ایک احرام باندھا، اسی وقت میں ہم عمرہ اور حج کی نیت کر لی. اب یہ شخص احرام نہیں کھول سکتا بیچ میں، اب سے لے کر کے عمرہ کر لے گا، عمرے کے بعد بھی احرام نہیں کھولے گا. اس کے بعد جب حج پورا کر لے گا تو اس وقت اس کا احرام کھل جائے گا. یہ ہے جی چیز. تو یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اب آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص حج قران کر رہا ہے، حج قران، تو اس نے پہلے کیا کرے گا؟ عمرہ کرے گا، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ احرام نہیں کھولے گا، مکہ میں حالت احرام ہی میں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حج قران میں ایک ہی احرام بنتا ہے دونوں کی نیت سے. اگر اس نے احرام کھولا تو معاملہ غلط ہو جائے گا. اب دیکھیے جی، ثم یقیم بمکہ حراما، پھر ٹھہرا رہے گا مکہ ہی کے اندر حالت احرام میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت حج قران کی ہے، اور حج قران والا شخص عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا، وہ احرام کھولے گا حج کرنے کے بعد. دونوں عمل کرنے کے بعد یہ والا ایک احرام اس کا مکمل ہوگا. تو اب یہ وہاں پر رہ رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی چونکہ 8 ذی الحجہ سے ہوگا کام شروع حج کا، تو ابھی تو 4-5 دن ہیں، 7-8 دن ہیں، 8-10 دن ہیں. اب کیا کرے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ ایسا کہو وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَهُ، طواف کرتے رہو بیت اللہ کا جب جب تمہیں اچھا لگے. اب طواف کرتے رہو، طواف کرتے رہو، جتنے طواف ہو سکتے ہیں اتنے طواف کرو. اپنے لیے کرو، پڑوسیوں کے لیے کرو، گھر والوں کے لیے کرو، زندوں کے لیے کرو، مردوں کے لیے کرو، ان کو ثواب پہنچاؤ.
बहरहाल जितना मौका लगे, 6-7 दिन या 4 दिन 5 दिन, जो कि 8 ज़िलहिज्जा में जितने दिन रह गए हैं बाकी, उतने तक आप जो है तवाफ करते रहें और तिलावत करते रहें, जिक्र व अस्कार करते रहें, लेकिन एहराम ना खोलें। ये है जी बात। देखिए अब 8 ज़िलहिज्जा का दिन आ गया, आपने हराम बांधा हुआ है, हज क़िरान वाला। हज क़िरान में एक एहराम होता है, दोनों की नियत होती है, उम्रा और हज। लिहाजा उम्रा आपने कर लिया था, चंद दिन थे बाकी, अभी आप हालत एहराम में थे। अब 8 ज़िलहिज्जा आ गई। 8 ज़िलहिज्जा को यौमुत तरविया भी कहते हैं, यौमुत तरविया। आला साहिब कुदूरी कहते हैं, फैज़ा काना क़ब्ला यौमित तरवियती, जबकि हो 8 ज़िलहिज्जा से पहले, यौमुत तरविया से पहले, बियौमिन एक दिन पहले। क्योंकि हमें जो आराम हमें जो अगला काम शुरू करना, कब शुरू करना, 8 ज़िलहिज्जा से हमारा काम शुरू होगा, लेकिन अभी 7 ज़िलहिज्जा है। मिसाल के तौर पर यौमुत तरविया 8 ज़िलहिज्जा, उससे एक दिन पहले का बयान क्या करेगा इमाम साहब, जो इसके अमीरुल मोमिनीन हैं, उस टाइम में जो हज के अमीर होते हैं, वो खुतबा देते हैं, बयान करते हैं, और उस बयान के अंदर लोगों को सिखाते हैं कैसे कैसे मिना जाना है। भाई कल से हम जो है मिना जाएंगे और वो 5 नमाजें पढ़ेंगे, उसके बाद नबी से मैदान अरफात में ज़ोहर तक पहुंचेंगे, शाम तक रहेंगे, और उसके बाद वक़ूफ़ अरफा पूरा हो जाएगा। शाम के अंदर मगरिब से हम निकलेंगे, मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे, और मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद में वहां से जो है कंकरियां ले लेंगे, फिर सुबह में नमाज पढ़ करके, और जो है इशराक से पहले पहले, क्या नाम, तुलू होने से पहले पहले वहां से निकलेंगे, फिर मिना आ जाएंगे, और मिना में सबसे बड़े शैतान को 7 कंकरी मारेंगे, और फिर जो है फिर हम ये करेंगे, रमी हो गई, और फिर जानवर ज़िबा होगा हमारा, जो हमने टाइम दिया हुआ वहां पर। जब टाइम का पता लग गया कि इतने टाइम पर हमारा जानवर ज़िबा हो जाएगा, तो उसके बाद में बाल को मुड़ा करके हराम खोल देंगे। ये सारे मसाइल सिखाएगा इमाम, जो उस वक्त का इमामुल हज है, जो हज का इमाम बनाया जाता है एक, तो वो सारे अहकामात 7 तारीख को, 7 ज़िलहिज्जा को सिखाता है, ताकि 8 से उस काम को शुरू कर दिया जाए। काला साहिब कुदूरी कहते हैं, फ़ैज़ा काना क़ब्ल यौमित तरवियती, जब यौमुत तरविया से पहले का, बियौमिन एक दिन पहले का दिन हो, 7 ज़िलहिज्जा, तो ख़तबल इमामु खुतबतन, तो इमाम साहब एक खुतबा देंगे। इमाम से मुराद ये वाला इमाम नहीं, मस्जिद वाला, ये इमाम हज है, जो अमीर हज होता है, जो हज का जो बड़ा अमीर होता है। युअल्लिमु फ़ीहा अन्नास खुरूज इला मिना, तो लोगों को सिखाएगा कि जाना है मिना की तरफ, कब, 8 ज़िलहिज्जा से। वस्सलातु बिअरफात, और जो है नमाज पढ़नी है अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को। वल वकूफ, और वहां पर वकूफ अरफा करना, हज का बड़ा फर्ज है वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारत। वल इफाज़त, इफाज़ा का मतलब मुज़दलिफ़ा जाना, मुज़दलिफ़ा जाना, ये सारी चीज सिखाएगा। अभी आपके सामने इसकी डिटेल आ जाएगी इंशाअल्लाह, कैसे कैसे जाना है। अब यहां से हमने सीख लिए। अब अगला दिन आ गया जी, 7 तारीख से हमने सारे हकामात सीख लिए हैं। अब अगला दिन यौमुत तरविया यानी 8 ज़िलहिज्जा आ चुकी। फैज़ा सल्लल फजरा यौमुत तरवियती बिमक्का, अभी हम मक्का के अंदर हैं, हमने फजर की नमाज यौमुत तरविया यानी 8 ज़िलहिज्जा को पढ़ ली है। अब ये नमाज तो हमने पढ़ ली है, लेकिन अब हम अगली नमाज मक्का में नहीं पढ़ेंगे, अब मिना में पढ़ेंगे। तो मक्का से चल पड़ेंगे नमाज फजर के बाद और मिना चले जाएंगे। देखो बहुत सारे काम हैं, मिना के सबसे ज्यादा काम है, याद रखना। मिना अब भी जा रहे हैं 8 ज़िलहिज्जा को, और लास्ट में 10 ज़िलहिज्जा को घूम फिर करके फिर यहीं आना भी है मिना, चूंकि यहीं है शैतान वगैरह जो हो 3 के 3। देखिए अब क्या करना है, 8 ज़िलहिज्जा हो गई, मक्का के अंदर हैं, वहां नमाज फजर हमने अदा कर ली है, तो खराजा इला मिना, अब मिना की तरफ जाओ जोहर से पहले पहले। फयकीमु बिहा, वहां पर ठहर जाओ। मिना के अंदर पहुंच गए और वहां पर ठहर गए। अब यहाँ पर हमें 5 नमाजें पढ़नी है। कौन कौन सी नमाजें? जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। अगले दिन 9 ज़िलहिज्जा हो जाएगी। 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज भी मिना में पढ़नी, यानी 5 नमाजें हमें यहाँ पर अदा करनी। हत्ता युसल्लिया,
الفجر من یوم عرفہ، نوی ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ، یوم عرفہ یعنی نوی ذی الحجہ اگلا دن اس کی فجر تک ہم وہیں پر پڑھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے پانچوں نمازیں ہو گئی۔ پانچوں نمازیں کیسے ہو گئی؟ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لگا لو، ظہر اثر مغرب عشاء فجر، 9 ذی الحجہ آ گئی، یوم عرفہ آ گیا، تو فجر تک 5 نمازیں ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھو، آرام سے اشراق پڑھو، سارے کام کرو، اب یہاں سے روانہ ہو جاؤ کہاں؟ میدان عرفات کی طرف، میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ اصولی بات تو یہ ہے، اور ظہر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ، اور ظہر سے لے کر کے آپ کے مغرب تک میدان عرفات میں رہو۔ دیکھو یہ ظہر سے لے کر کے مغرب تک کا جو وقت ہے نا، اسے کہیں گے وقوف عرفہ، عرفات میں ٹھہرنا۔ لیکن اس کو آپ سمجھ لیجئے، وقوف عرفہ میدان عرفات میں ٹھہرنے کو کہتے۔ اگر 1 سیکنڈ بھی ٹھہر گیا آپ وہاں، 1 سیکنڈ بھی ٹھہر گیا، سمجھو ہوا یہ تھا کہ 8 ذی الحجہ کو ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے تھا؟ مینا میں ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پر 5 نمازیں ہمیں ادا کرنی ہے۔ مکہ سے احرام باندھا ہم نے 8 ذی الحجہ کو، پہنچنا تھا مینا، لیکن یہ آدمی 8 ذی الحجہ کو مینا نہیں پہنچا، 5 نمازیں اس نے یہیں پڑھی ہیں، مکہ کے اندر پہنچا ہے، حتیٰ کہ رات آ گئی، رات بھی اس نے وہیں پر گزاری ہے، اب صبح کی نماز بھی اس نے وہیں پر پڑھ لی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یوم عرفہ کا دن آ گیا، 9 ذی الحجہ کا، ان کو 9 ذی الحجہ سے جانا تھا، 9 ذی الحجہ کو انہیں جانا تھا کہاں؟ میدان عرفات۔ لیکن یہ تو مکہ ہی میں ہے، ابھی یہ تو مکہ میں رہ گیا، مینا تو گیا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں چلو ایک کام کرو، اب یہ عرفات کو جائے تو مینا کو ہوتے ہوئے جائے۔ اگر یہ مینا کو ہوتے ہوئے گیا تو کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا واجب نہیں تھا، وہ سنت تھا، یہ سمجھ لیجیے آپ، واجب نہیں تھا وہ، مینا میں 5 نمازیں پڑھنا 8 ذی الحجہ کو واجب نہیں تھا۔ اگر اس نے یہ صرف سنت تھا، سنت چھوڑ کر کے یہ مکہ ہی میں رہا اور 9 ذی الحجہ کو مینا سے گزر کر کے میدان عرفات پہنچ گیا ظہر تک اپنے صحیح ٹائم پر، اور آگے کی کارروائی اس نے صحیح طرح سے ادا کی، تو اس میں بھی کافی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ وَلَوْ بَاتَ بِمَکَّةَ، اور اگر کہتے ہیں کہ رات گزاری اس نے مکہ میں، لیلۃ عرفہ، میدان عرفات کی رات، دیکھو اسلام میں رات آتی ہے پہلے، دن آتا ہے بعد میں، وَصَلَّى بِهَا الْفَجْرَ، اور مکہ ہی میں اس نے نماز فجر پڑھی۔ کیا مطلب؟ یہ ساری نمازیں ہونی تھی مینا میں 5، لیکن اس نے یہ 5 نمازیں کہاں پڑھنی ہیں؟ مکہ میں پڑھنی ہے۔ ثم غدا الى عرفات، پھر یہ میدان عرفات جانا چاہتا ہے ڈائریکٹ، تو کہتے نہیں، ومر بمنا، مینا سے گزر کر جاؤ، اجزاہ، تو کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ مینا میں ٹھہرنا واجب نہیں تھا، ابھی یہ سنت تھا، سنت چھوڑ دی ہے، بہتر یہ ہے کہ مینا سے گزر کر کے پہنچ جائے میدان عرفات۔ اب دیکھیے 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ میں یہ میدان عرفات پہنچ گیا ہے ظہر تک، اور یہ ٹھہر گیا ہے وہیں۔ قال صاحب قدوری کہتے ہیں ثم يتوجه الى عرفات فيقيم بها، پھر یہ متوجہ ہو جائے میدان عرفات کی جانب اور ٹھہر جائے وہاں پر، وہی بات جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور وہاں پر ٹھہر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں ظہر سے لے کر کے مغرب تک لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں، یہ ہے جی۔ قال صاحب قدوری کہتے ہیں اب اگلا کام کیا ہے؟ وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، جب زوال کا وقت ختم ہو گیا، يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، تو وہاں جو امام ہے، حج کا امام، لوگوں کو، یہ مسجد نمرہ ہے ایک، عرفات میں جب کبھی جانا ہوگا آپ کا تو وہاں سائیڈ میں ایک مسجد ملے گی آپ کو، بہت بڑی مسجد ہے، اور امام کے پیچھے اگر موقع مل جائے، آپ لوگ تو خیر اپنے اپنے جو وہ ہوتا خیمے لگے ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھیں گے آپ، لیکن بہرحال جو مرد حضرات کو موقع مل جاتا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر ظہر اثر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے اگر امام کے پیچھے ہو تو، اور اسی طرح سے مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ میں ایک ساتھ ہوا کرتی ہے، تو 2 نمازیں ایسی ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 کر کے نماز پڑھانا ہوا کرتا ہے۔ تو لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر آپ مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے جماعت سے مل گئی تو پھر آپ ظہر اور عصر یہ دونوں نمازیں امام کی اقتداء میں ایک ساتھ پڑھیں گے، پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر پڑھیں گے ہاتھوں ہاتھ۔ تو اس میں امام کیا کرے گا؟ فَيَبْتَدِي بِالْخُطْبَةِ، خطبے سے ابتدا کرے گا، اس میں لوگوں کو مسئلے مسائل سکھائے گا کہ ہم یہاں پر آ چکے میدان عرفات کے اندر، اس کے عمل یہ ہے۔ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً، اور یہاں پر ایک خطبہ دے گا، دوسرا خطبہ ہے، یاد رکھنا ہے ایک خطبہ دیا تھا 7 ذی الحجہ کو،
اور एक खुतबा दिया है अब यहाँ पर मैदान अरफात में मस्जिद नमरा के अंदर नमाजों से पहले। युअल्लिमु फीहा अन्नास अल-वुकूफ बिअरफा, और सिखाएगा लोगों को वुकूफ अरफा। अरफा में आप हैं इस वक्त, मैदान अरफात में हैं, तो कैसे ठहरना है। वल मुज़दलिफ़ा, फिर यहाँ से मुज़दलिफ़ा जाएंगे मगरिब की नमाज से, मगरिब की नमाज बगैर पढ़े, तो वो सिखाएगा। और फिर सुबह में अगले दिन जो है रमील जिमारी, रमी जिमार कंकरी का मारने का अमल सिखाएगा। वन नहरी वल हल्की, और नहर यानी जानवर ज़िबा करना है ये सिखाएगा। वल हल्की, और बाल मुंडाने हैं, या लेडीज है तो एक पौरवे के बराबर कटाने हैं, लिहाजा ये भी जो है सिखाएगा। वह तवाफी ज़ियारती, अगर कल ही को टाइम मिल गया तो मक्का आकर तवाफ़ ज़ियारत भी करना, इसका बयान आएगा। इन सब चीजों का बयान आएगा आगे, यहाँ तो खाली मोटा मोटा आ रहा है। यख्तुब खुतबतैनी, दो खुतबे देगा। यफ्सुलु बैनहुमा बिजलसा, और दोनों खुतबों के दरमियान में बैठेगा भी। कमा फिल जुमुआ, जैसे कि जुम्मे का खुतबा होता, आप लोगों को नहीं पता, आप चूंकि मस्जिद नहीं आते हैं। जुम्मे का खुतबा जब होता है तो जुम्मे के खुतबा हम लोग देते हैं, तो एक खुतबा देते हैं फिर हम बैठ जाते हैं, बस जरा सी देर भी 25 सेकंड 30 सेकंड 35 सेकंड बैठते हैं, उसके बाद खड़े होकर के एक खुतबा और देते हैं। तो वो बयान तो एक ही होता है, बस बीच में एक रेस्ट है। क्यों है जी रेस्ट ये? हा कज़ा फ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह से हुजूर ने भी किया था। तो अब आप कहां तक पहुंचे, इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए। अब आप कैसे जोड़ोगे? हज क़िरान का बयान हो रहा है। तीनों हज की डिटेल आपके सामने बता चुका हूँ। हज इफराद, खालिस हज, हज तमत्तो जिसमें हज उमरा दोनों, लेकिन दोनों का एहराम अलग अलग बंधेगा। पहले उमरे का, उमरा करके एहराम खोलो, वहां रहो मक्का में, और चाहो तो और भी कर लो उमरे, मर्जी है आपकी, क्योंकि आपका एहराम खुल गया तो अब आपके पास टाइम है। तो मस्जिद आयशा तनईम आप पहुंचो और वहां से बांधो और फिर दोबारा से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे तो अब आप वहां पर तवाफ वगैरह कीजिए, और उसके बाद हज का दिन आएगा, यानी 8 ज़िलहिज्जा को हज का एहराम बांधो दोबारा, वहीं से मक्का ही से बांधने के बाद में आगे बढ़ जाओ, हज करो। तो इसमें हज तमत्तो में 2 एहराम 2 काम, लेकिन हज क़िरान में एक ही एहराम से दोनों काम करने होते हैं। लिहाजा थोड़ा सा ये सख्त है, इसका सवाब तो ज्यादा है लेकिन ये सख्त बहुत है, हर आदमी इसकी पाबंदी कर भी नहीं पाता, इसलिए सख्त है। तो हज क़िरान में एक ही एहराम बनेगा और उसके बाद एहराम खुलेगा नहीं जब तक कि आप वो वाला हज भी ना कर लें। हज उमरा दोनों के दोनों से फारिग होंगे तब कहीं जा करके ये होगा। ये है जी। तो अब ये हज क़िरान में बयान चल रहा था, उमरा हो गया था, उमरे के बाद एहराम नहीं खुला था। अब 7 ज़िलहिज्जा को इमाम ने वहां पर खुतबा दिया, बयान किया कि 8 ज़िलहिज्जा से हज का मौका शुरू हो रहा है, लिहाजा तुम्हें क्या क्या करना है ये बात बयान की। अब 8 ज़िलहिज्जा को सुबह की नमाज पढ़ी है मक्का के अंदर, और एहराम बांध करके मक्का से पहुंच गए 8 ज़िलहिज्जा को मिना, और मिना में 5 नमाजें पढ़ेंगे, जोहर असर मगरिब इशा फजर, फजर तक यहाँ पर नमाजें पढ़ेंगे। 9 ज़िलहिज्जा हो गई, यौम अरफा का दिन, ये यौम अरफा यानी अरफे का दिन शुरू हो चुका। अब यहाँ से जो है आगे बढ़ेंगे मैदान अरफात के लिए, मैदान अरफात में जोहर तक पहुंचेंगे। अब जोहर में हम यहीं पर हैं अभी। अब यहाँ पर जो है इमाम दोनों नमाजें एक साथ पढ़ाएगा, जोहर पढ़ाएगा, असर और असर भी पढ़ाएगा अगर आप मस्जिद नमरा में इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, वरना तो आम तौर पर सब लोग अपने खेमों के अंदर पढ़ते हैं। और खेमों का उसूल यह है कि जोहर जोहर के वक्त में, असर असर के वक्त में पढ़ी जाएगी। वहां 2 नमाजें एक साथ आप नहीं पढ़ सकते जोहर ही के वक्त में। बहरहाल ये जो है अब यहाँ से आगे इंशाअल्लाह हम आगे बयान रहेगा। तो हज तमत्तो और हज क़िरान का बयान यहाँ से साथ साथ है, बस जरा सा फर्क था। अगर हज तमत्तो था तो उमरा करके एहराम खोल दिया था, अब 8 ज़िलहिज्जा से एहराम बांध करके हज के अफ़ाल कर रहे हैं। और अगर हज क़िरान था तो एहराम करके उमरा नहीं खोला था और उसी एहराम के साथ साथ हैं, और 8 ज़िलहिज्जा से हम आगे हज के लिए बढ़ चुके हैं। इन दोनों के अमाल अब आखिर तक सेम रहेंगे। और हज इफराद वाले का थोड़ा सा चेंज है, वो इंशाल्लाह फिर आपके सामने बयान कर देंगे। तो जरा सा क्या उसका जो जानवर का ज़िबा करने का मसला है वो उसका नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। बस करें जी, समझ में आई ये वाली बात? बस वो जरा सा मसला आया था बीच में जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो ये था कि 8 ज़िलहिज्जा को हमें मिना पहुंचना चाहिए मक्का से।
मक्का से मिना पहुंच करके मिना में 5 नमाजें पढ़नी चाहिए। लेकिन कोई आदमी मक्का से नहीं गया, 8 जिलहिज्जा को मिना नहीं गया, बल्कि मिना की जगह मक्का ही में रहा, रात भी यहीं गुजारी, 5 नमाजें जो वहां पढ़ने की थी उसने 5 नमाजें यहीं पढ़ी। अब वो चूंकि दिन आ गया नवा, तो 9 जिलहिज्जा को तो कहाँ जाना, मैदान अरफात जाना है। तो अब ये करे कि इस तरह से जाए कि मिना से गुजर करके तब जाए अरफात, तो इसके लिए काफी है। क्यों काफी हो गया? इसलिए कि मिना में 8 जिलहिज्जा से लेकर 9 जिलहिज्जा की सुबह तक 5 नमाजों का पढ़ना ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। वाजिब होता तो दम वाजिब हो जाता। तो ये है जी बात, बस ये मसला था वो जो आया था बीच में। समझ में आई जी बात?